بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہم نے ناول شروع کرنا ہے اس کا نام ہے ملن کا موسم بائے آسیہ رزاقی۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ شک کا پہلا وار اس صبح عزمی پر ہوا جو حسب معمول سب سے آخر میں ناشتہ کرنے آئی تھی۔ وہ حسب معمول سوکھے ٹوسٹ اور ٹھنڈی چائے دیکھ کر زور سے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ چائے ہے، اس سے بہتر ہے کہ ٹھنڈا پانی پی کر سوکھی چائے کی پتی چبا لی جائے۔ اور یہ ٹوسٹ، اس نے ٹوسٹ اٹھا کر میز پر پٹکے۔ اس بارے میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کہ رزق کی بے ادبی گناہ ہے۔ کسی سے اتنا بھی تو نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ناشتے کے لیے کچھ دیر صبر سے کام کر لے۔ رات بھر کی بھوک صبح ہوتے ہی مٹانے کے چکر میں ایک سے بڑھ کر دوسرا بازی لے جانا چاہتا ہے۔ اتنا لمبا مکالمہ ہو گیا اور معمول کے مطابق اماں نے اس کی خبر نہ لی، نہ سویرے اٹھنے کے فائدے گنوائے، نہ دیر سے ناشتے پر ڈانٹا۔ اور تب اس نے گھر کے ماحول کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ غسل خانے میں فیضی نے پوری رفتار سے نل کھولا ہوا ہے اور نہانے کے ساتھ ساتھ وہ زور زور سے گانے میں تان سین کی روح سے جانے کن گناہوں کا حساب مانگ رہا ہے۔ ورنہ ہر روز کی طرح اماں بھی برآمدے میں بیٹھی دال چن رہی تھیں اور اپیا بھی کوئی کپڑا بیونت رہی تھی۔ اس کی آواز انہوں نے اگر سنی تھی تو وہ جواب ضرور دیتی، مگر انہوں نے سنی ہی نہیں تھی۔ مگر نہ سننے کی ایک ہی وجہ تھی، فیضی کی غسل خانے میں مصروفیت، اور وہ اس قدر شور مچا رہا تھا کہ اس کی آواز کے سوا اور کوئی صدا اس گھر میں سنی نہیں جا سکتی تھی۔ فیضی اور گانا، یہ ایک نئی بات تھی۔ وہ ٹھنڈی چائے سوکھے ٹوسٹ کے ساتھ زہر مار کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، آج فیضی کو گانے کی کیا سوجھی، اور گانا بھی کیا؟ ایک جملے کو ترنم سے تکرار کے ذریعے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا گانا نہیں ہوتا۔ دیکھتا چلا گیا، دیکھتا چلا گیا، میں دیکھتا چلا گیا، بھائی دیکھتا چلا گیا، او ہو دیکھتا، ارے بھائی دیکھتا، ہاں ہاں دیکھتا چلا گیا۔ فیضی باتھ روم سے باہر نکلا تو وہ گیلری میں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اوپر سے نیچے۔ کیا بات ہے، یہ کون سا گانا گا رہے تھے؟ گانا؟ کون سا گانا؟ اچھا، یہ وہ ایک دم سٹپٹا گیا۔ ارے یہ گانا نہیں، ایک اخبار کا کالم ہے، تم نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے نہیں دیکھا، صرف سنا ہے، وہ بھی ابھی تمہارے منہ سے۔ اس کی گھبراہٹ سے اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اس کے سوال پر وہ گھبرایا کیوں؟ ایک تو تم لوگوں کو تجسس بہت رہتا ہے، گانا کیوں گایا، لیٹے کیوں ہو، کھڑے کیوں ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، افی کے ولیمے پہ خالہ سکینہ بھی آئی تھیں؟ اس نے بات ٹالنے کے لیے دوسری بات چھیڑی، کیونکہ اسے ایک دم یاد آیا تھا کہ رات کو وہ افی کے ولیمے پر گیا تھا۔ سکینہ خالہ؟ سکینہ؟ کیا بات ہے؟ تم کو میری جاسوسی؟ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ جاسوسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سنا؟ اس نے بگڑ کر کہا۔ ہر بات انسان کے چہرے پہ خود ہی لکھی ہوتی ہے، کہہ کر سینڈل کی ایڑی کھٹ کھٹ کرتی وہ برآمدے میں چلی گئی۔ کوئی نہ کوئی بات تو تھی، افی کے ولیمے اور خالہ سکینہ کے نام کا سنتے ہی فیضی گھبرایا کیوں؟ فیضی اسے 2 سال بڑا تھا، اوپر تلے کے دونوں بہن بھائی میں چک چک رہتی تھی، بلکہ بزا اوقات وہ فیضی کی بڑی بن جاتی تھی۔ نصیحتوں اور اونچ نیچ سے آگاہ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ فیضی اس وقت کہیں جا رہا تھا، اسی لیے وہ صحیح بات اگلوا بھی نہیں سکتی تھی۔ گنگناتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ ترچھی نظر سے اسے دیکھ کر مانگ نکالنے لگا۔ وہ لاپرواہی سے اس کا بستر درست کرنے لگی۔ کس قدر غلیظ ہو فیضی، تکیے کے نیچے لا بلا، او ہو، سگریٹ، ماچس، بھائی واہ، اور یہ کیا ہے؟ پینسل، کتاب، کاپی، کیا مصیبت ہے؟ سگریٹ کب شروع کی؟ تم کیوں آ گئی ہو؟ اماں خود ہی کر لیتی، اس نے چڑھ کر کہا۔ اماں کو 10 کام ہوتے ہیں، دوپہر کو کہیں انہیں فرصت ملتی ہے تب جا کے تمہارے کمرے میں آتی ہیں۔ 12 بجے تک جناب کا بستر مگرمچھ کی طرح منہ پھاڑے پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ او ہو، ڈائری کیا لکھ رہے ہو؟ فیضی نے جھپٹا مار کے اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی اور گرانے لگا۔ عزمی کو یقین ہو گیا، بات یقینی ہے، فیضی کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ ٹہلتی ہوئی چچی کی طرف جانے لگی تو اماں نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھ کر آواز دی، ارے عزمی کدھر چلی؟ صبح سے تمہارے انتظار میں ہوں۔
चलो आओ जरा ये मूंग चुन लो, फिर मैं इसे पिसवा लूं। लड्डू बनवाने हैं फिर। अजमी ने अनसुनी कर दिया और लपक कर चची के बरामदे में दाखिल हो गई। चची अखबार पढ़ रही थी, चचा मियाँ कहीं जाने के लिए तैयार थे और दादी के पास खड़े थे। दादी मुंह ही मुंह में आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी ताकि चचा मियाँ पर दम करें। अजमी चची के पास बैठकर धीरे से बोली, अस्सलामु अलैकुम चची। चची ने अखबार हटाकर उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, जियो, सुबह सुबह कैसे नजर आ रही हो? अभी मैं भाभी जान की आवाजें सुन रही थी, तुम पर खफा हो रही थी वो। अच्छा, मैं तो फैजी के कमरे में थी। चच्ची, रात उफी के वलीमे में आप लोग गए थे क्या? हाँ गए थे, तुम क्यों नहीं गई? सब पूछ रहे थे। अरे आपको क्या मालूम, अपिया के ससुरालियों ने जान अजाब में कर रखी है। जब न तब धरना देकर बैठ जाते हैं। सारा घर उनकी खातिर में आंखें बिछाए गुलामों की तरह छप्पर छाया बना रहता है। अरे तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हें तो किसी तरह से कह सुनकर ले ही जाती। उफ़ी की नंदे भी पूछ रही थी कि वो पटाखा बहन क्यों नहीं आई उफ़ी की। मैंने बहाना कर दिया कि इम्तिहान की तैयारी। अरे छोड़िए चची, एक तो बताइए, क्या सकीना खाला भी थी वहां पर? इनकी बेटी कैसी लग रही थी? हाँ थी भाई, और अज्जू बेचारी को कैसा सबने नक्को बनाया। अरे हाँ, उनके साथ एक और लड़की भी थी, इनकी दूर परे की अजीज, मगर आजकल उनके पड़ोस में रहती है। किरण नाम है, और है भी किरण जैसी, रोशन रोशन, नाजुक नाजुक। सारे लड़के उसके आगे पीछे फिर रहे थे। हैं? क्या फैजी भी? वो चौंक गई। नहीं, ईमान की बात है, फैजी ने कोई ओछी छिछोरी हरकत नहीं की। अच्छा। उसने इत्मीनान का सांस लिया, मगर वो मशकूक थी। तो वहां सबने मुझे पटाखा का खिताब दिया है। अब उसे अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम का ख्याल आया और वो भुन्ना गई। लेकिन इधर अम्मा बराबर उसे पुकार रही थी, इसीलिए चचा मियाँ और दादी को सलाम करके वो अम्मा के पास आ गई। वो बेख्याली में मूंग साफ करते हुए उसका जहन बराबर फैजी और उस नाजुक रोशन किरण की तरफ लगा रहा। वो दूर की कोड़ी लाने में मशहूर थी, और फैजी के किसी ओछी छिछोरी हरकत ना करने के बावजूद वो उसके गाने की और घबराने की वजह को किरण से मरबूत करना चाह रही थी। बस स्टॉप पर खड़े खड़े उसकी टांगे शल हो गई थी। आज कम वक्त पिंडलियों में रात से ही दर्द था। बस का इंतजार और भी अजियत रसा साबित हुआ। वो सोच रही थी कि किस तरह फैजी से उगलवाए कि वो किरण को देखता चला गया, और वो खुद भी किरण को बचश्मे खुद देखना चाहती थी। इसीलिए सकीना खाला के घर की तरफ जाने वाली बस की मुंतजिर थी। सुनिए मोहतरमा, सुनिए मोहतरम अजम सुल्ताना, किसी ने उसे निहायत एहतराम से पुकारा था। नजर उठाकर देखा तो मोटरसाइकिल पर उसे अपना क्लास फेलो नजर आया, जो सड़क पर पैर टिकाए उसकी तरफ मुतवज्जा था। हैं? आपकी ये मजाल कि मुझे बीच सड़क पर पुकारें? आपने मुझे क्या समझ रखा है? वो आग बगोला हो गई। मैं वो घबराया। देखिए, उस दिन यूनिवर्सिटी में आपसे बात करनी चाहिए, तब भी आपने डांट दिया कि तुम्हारी ये हिम्मत कि यूनिवर्सिटी के अंदर मुझसे खिताब करो। अब मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर बात करना मुनासिब समझा, तब भी। होश में तो हैं आप? वो आपे से बाहर हो गई। आज तक किसी लड़के को मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, समझे? मैं इन छिछोरी लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं पढ़ने आती हूँ। आप जैसे आप जैसे वो किसी मुनासिब लफ्ज की तलाश में थी जो ठीक ठीक चिस्पा हो जाए। टटपुंजिया भी इसे नहीं कहा जा सकता था, लल्लू पंजू भी नहीं। गुंडा बदमाश कहना भी ज्यादती होती, इसीलिए कि यूनिवर्सिटी में राय आमा बहरहाल उसके हक में थी, और उसने कभी कोई बुराई सुनी न देखी। आप जैसे मौके से फायदा उठाने वालों से कलाम करने की मुझे फुर्सत है, ना जरूरत। बिल आखिर उसे एक लफ्ज सूझ गया था। मौके से फायदा उठाने वाला? उसे अपनी सूझबूझ पर बहुत खुशी हुई, और दिल में उसने खुद को शाबाशी दी कि ऐसा लफ्ज छांट कर इस्तेमाल किया कि वो तिलमिला गया था। चाहत तो जरूर होगी, वो भी ढीठ था। दबी जुबान से ये जुमला कहकर जो के अजमी ने साफ सुन लिया और तिलमिला कर रह गई। वो फिर उम्मीद अफजा नजरों से उसे देखने लगा। देखिए, मुझे कोई उचक्का लफंगा तो आप नहीं समझती ना? तो बराए मेहरबानी इतना सुन लें कि मैं दरअसल पैगंबर हूँ किसी का। और आप हैं पैगंबर? यकीनन आपकी मुराद पैगंबर से तो नहीं होगी। तो किसका पैगंबर? वो उलझकर बोली। वो मेरी कज़न, मेरा सप्तैन कुछ बीमार है, उसने आपको किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए याद किया है। बस इतना ही कहना था मुझे। कहकर उसने बड़े जलाल में किक मारी।
عزمی کا ذہن بر وقت چونکا تھا۔ سنیے جانا تو مجھے چاہیے ہی، کیونکہ وہ میری بے حد عزیز دوست ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں، بہت سادگی سے کہا تھا اس نے۔ بھائی نہیں، مجھے لفٹ نہیں چاہیے، بس ایک رکشہ لا دیں اور آپ ساتھ ساتھ چلیں، اس نے شاہانہ انداز میں کہا۔ یقین کیجئے میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ آپ میرے پیچھے نہ بیٹھ سکیں، احتجاجی لہجہ تھا۔ یقین کیجئے کہ دنیا اتنی گئی گزری ہے کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر شدید غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہے، اور میں الزام، وہ بھی کسی غیر کے ساتھ بیٹھنے کا، نت نئی داستانوں کو سننے کا۔ میں اس کی کھوگر نہیں، برائے مہربانی۔ لوگوں کو کیا اور کوئی کام نہیں کہ وہ میرے ساتھ آپ کو دیکھ کر داستانیں تراشیں؟ جی، آپ کی اطلاع کے لیے لوگوں کو صرف یہی کام آتا ہے کہ وہ دوسروں کو تنگ کریں، افسانے بنائیں اور چٹپٹی داستان کو پتنگ کی طرح اڑائیں۔ بیچارہ ارجمند رکشہ لے آیا، اس پر عزمی بیٹھ گئی اور موٹر سائیکل پر وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دراصل سکینہ خالہ بھی میرا سبتین نام ہے یہ، سکینہ خالہ بھی میرا سبتین کے پڑوس میں ہی رہتی تھیں۔ بس کے آنے میں دیر تھی اور وہ اکیلی رکشے پہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ارجمند کی پیشکش پر وہ ایک لمحے کو مسرور ہو گئی کہ اسے خاطر خواہ ساتھ تو ملا، مگر اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنے میں خود اس کو اعتراض تھا۔ میرا سبتین دراصل کافی بیمار تھی، اسے یرکان ہو گیا تھا، مگر اب بہتر تھی۔ جتنی دیر وہ میرا کے پاس بیٹھی رہی، ارجمند بھی قریب کی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھتا رہا۔ گو نظریں اس کی اخبار پر تھیں، مگر کان میرا اور عزمی کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ سنا ہے بڑی بمباسٹک قسم کی چیز تمہارے محلے میں آئی ہوئی ہے، عزمی نے سرگوشی میں کہا تھا، مگر میرا کے ساتھ ارجمند نے بھی سن لیا تھا۔ ارے ہاں، مل گئی تمہیں خبر؟ بھائی میرے لیے تو وہ سیدھی سی لڑکی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کہ میرا نے حیرت سے کہا۔ سنا ہے جدھر سے گزرتی ہے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، عزمی نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے کن اکھیوں سے ارجمند کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ پڑوس کے طواف کرنے لگے ہیں۔ عزمی کی آواز سن کر ارجمند کرسی سے کھڑا ہو گیا، اخبار میز پر پٹک کے وہ دروازے کی طرف لپک گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز پر عزمی کو بڑے زور کی ہنسی آ گئی۔ نہیں عزمی، یہ زیادتی ہے، میرا نے لجاجت سے کہا۔ ارجمند ان لڑکوں میں سے نہیں ہے، وہ ایسی سیدھی نظر والی اداؤں سے لبریز لڑکی کو پسند نہیں کرے گا، کم از کم طواف نہیں کرے گا، اور جب بھی کسی کو پسند کر لیا اس نے تو صاف کہے گا۔ سنیے محترمہ، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوہ، عزمی نے تکیہ اٹھا کر گود میں دبوچ لیا۔ یہ تمہارا کزن کیا آج کے دور کا لڑکا نہیں ہے؟ نہیں، وہ فرشتہ قسم کی چیز تو نہیں، بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ مجھے پسند کر سکتا ہے، تمہیں بھی کرے گا، مگر اس بمباسٹک بقول تمہارے اس چیز کو اپنے لیے منتخب کبھی نہیں کرے گا۔ میں اس بمباسٹک یعنی کرن کو دیکھنا چاہتی ہوں، عزمی نے کہا اور سکینہ خالہ کے گھر کی طرف ہو لی۔ سکینہ خالہ گھر پر نہ تھیں، مگر ان کی توتلی بیٹی اجو اپنی سہیلی کرن کے ساتھ موجود تھی، اور عزمی کو مسرت سی ہوئی کہ سکینہ خالہ موجود نہ تھیں۔ کرن واقعی کرن تھی، صاف، اجلی، چمکیلی، اس کے ہونٹوں پر تبسم کی چاندنی کھلی ہوئی تھی اور آنکھیں کہکشاں سے بھری تھیں۔ آزودگی کا سانس لے کر عزمی نے اجو سے باتیں شروع کر دیں۔ کرن بھی ان کے درمیان بیٹھی رہی۔ اجو نے شرماتے ہوئے عزمی سے پوچھا، میری خالہ بھی تیسی ہیں؟ اول فیدی بھائی کیا حال ہے؟ لڑکی توتلی ہے تو اس کے بولنے کا انداز اس میں ایسا ہے۔ میری خالہ بھی کیسی ہیں اور فیضی بھائی کا کیا حال ہے؟ امی ٹھیک ہیں اور فیضی کا حال بھی اچھا ہے۔ تم پرسوں ہمارے ہاں آنا، اپنی سہیلی کو بھی لانا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، سکینہ خالہ کو سلام دینا۔ سکینہ خالہ کے گھر کے قریب ہی بس سٹاپ تھا، وہ اسے فوراً بس بھی مل گئی۔ اپیا چٹاپٹی کے غرارے میں ستارے ٹانک رہی تھیں۔ ان کی شادی جلد ہونے والی تھی اور وہ تندہی سے اپنے لباس کی تیاری میں منہمک تھیں۔ صبح سویرے اٹھ کے جو مشین کے پاس بیٹھتی تو رات کے 12 بج جاتے۔ جب بھی عزمی کی آنکھ کھلتی، اپیا تخت پہ بیٹھی کسی نہ کسی کپڑے میں الجھی ملتی۔ توبہ اپیا، اب سو جاؤ، اتنی محنت کر کے جو صحت برباد کر رہی ہو، دیکھ لینا تمہاری سسرال والوں کو کچھ پسند نہ آئے گا، سب محنت ضائع ہوگی۔ تم ایسے تو مت کہو۔ اپیا فوراً آپ دیدہ ہو جاتی، آواز بھر آ جاتی۔ پتہ نہیں کیسا کمزور دل تھا ان کا،
ذرا سی سخت بات بھی ان کا دل توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اپیا، ازمی نے ان کے پاس بیٹھ کر دوسری سوئی سے ستارے ٹانگتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرسوں کوئی چھوٹی سی تقریب ہو جائے ایسے ہی؟ اپیا نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، پرسوں شام وہ لوگ آ رہے ہیں نا، ناپ کا جوڑا لینے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ جب سمدھیانے والے جوڑا لینے آئیں گے تو اماں قریبی عزیزوں کو تو بلا ہی لیں گی۔ شام سے ہی فیضی کمرے میں گھس کر ڈائری لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر کھلبلی مچ جاتی، فیضی بھیا لکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ماتھے پر پینسل سے کھجایا، اب وہ پیر ہلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ ارے وہ چھت کو تک رہے ہیں۔ فیضی جو صبح کا گھر سے نکلتا تو رات کو گھر میں گھستا تھا، آج کل سرے شام آ جاتا اور اس کی چاروں چھوٹی بہنیں حیران ہو جاتی۔ وہ پہلی بار فیضی کو گھر میں سرے شام دیکھ رہی تھی۔ اماں مگر شکر ادا کرتی کہ چلو دوستوں سے جان چھوٹی ہوئی ہے۔ وہ زیادہ تر کسی سوچ میں غرق ہوتا، کھویا۔ ازمی کا شک قوی تر ہو گیا۔ فیضی نے چچا کے گھر جانا بھی بہت کم کر دیا تھا اور سب کو اس تبدیلی پر حیرانی تھی۔ اس کا تو زیادہ تر وقت دادی کے پاس گزرتا تھا، مگر اب وہ اپنے کمرے میں لیٹا یا بیٹھا رہتا اور کسی سے کچھ نہ کہتا۔ خیر، یہ اس کی پرانی عادت تھی، گم سم رہنے کی۔ اپیا کے سسرال والے جوڑا لینے آئے تھے۔ اماں نے پڑوس والی چند ملنے والیوں کو بلایا تھا۔ شام کو چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لوگ جوڑا لے کر چلے گئے تو ازمی، افتخار، بینا وغیرہ کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گئی۔ اس نے فیضی کے چہرے پہ حیرت نما مسرت دیکھ لی تھی اور یہ یقیناً کرن کی آمد کا اعزاز تھی کہ وہ بہانہ بنا کر گھر سے بھاگا نہیں تھا۔ جب ازمی نے کہا کہ وہ لفظ شعر لطیفہ کھیل رہے ہیں تو وہ ایک دم بہت مستعد ہو گیا۔ کاپی پر مختلف عنوان اور ان کے سامنے حاضرین کے نام لکھ کر اس نے اپیا کو کرسی پر بٹھا دیا۔ افتخار کی شرارت، اس نے کاپی پر سب کے نام لکھے تھے کہ سب سے پہلے اجو کا نام آیا۔ اجو نے حیرت انگیز طور پر ایک پیارا سا شعر سنایا اور کوشش کر کے کم سے کم تتلاتے ہوئے ایک مزیدار لطیفہ بھی سنا دیا۔ اس نے پسندیدہ لفظ عزم اور پسندیدہ ہستی ازمی، محاورہ گڑ کھائے گلگلوں سے پرہیز بتایا۔ افتخار نے نہایت گھسا پٹا لطیفہ اور گھٹیا شعر سنایا، پسندیدہ لفظ صبح اور محاورہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ سب نے افتخار کے گھٹیا ذوق پر شیم شیم کے نعرے لگائے۔ فیضی کی باری آ گئی۔ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اور لطیفہ، ایک ہاتھی پانی میں نہا رہا تھا، چوہا کنارے پہ کھڑا شور مچا رہا تھا کہ باہر نکلو، ہاتھی باہر آؤ۔ ہاتھی پانی سے نکل کر خشکی پر آیا تو چوہا بولا، اب واپس جاؤ۔ ہاتھی نے پوچھا، تم نے مجھے باہر کس لیے بلایا تھا؟ چوہے نے کہا، کچھ نہیں، میں نے یہ دیکھنے کے لیے بلایا تھا کہ تم نے میرا نکر تو نہیں پہنا ہوا ہے۔ اس نے پسندیدہ لفظ روشنی اور محاورہ جیسی کرنی ویسی بھرنی بتایا۔ ابھی کرن کی باری آئی تھی کہ اماں نے کمرے سے فضیحتیں شروع کر دیے۔ ازمی کا ہڑونگا پن انہیں ذرا پسند نہیں آیا۔ بجائے بہنوں سہیلیوں کے ساتھ سہاگ گانے کے، لونڈوں کو سمیٹ کر فضول کھیل کھیل رہی ہے۔ کرن شرما گئی۔ اس نے کہا یہ کھیل اس کے لیے نیا ہے، اسی لیے وہ حصہ نہیں لے سکتی، مگر پبلک نے شور مچایا تو اس نے، تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، سنایا۔ پسندیدہ لفظ پھول اور محاورہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے بتایا۔ فیضی اس مقابلے میں انعام کے مستحق ٹھہرے اور انہیں مہمان خصوصی یعنی کرن کے ہاتھ سے انعام دلوایا گیا۔ کرن بے حد شرما رہی تھی، اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور پلکیں جھکی جا رہی تھیں۔ فیضی بہت اعتماد سے اٹھ کر اس کے سامنے آئے اور انعام یعنی ٹافی کا پیکٹ لیتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا اور بچوں میں ٹافیاں لٹا دیں۔ یہ کیا پڑھا ہے جی تم نے؟ افتخار نے پوچھا۔ کچھ پڑھا؟ تم کو مطلب نظر نہ لگ جائے اسی لیے پڑھی ہے صورت، دادی اماں نے بتایا تھا نا، سارا نے کہا۔ نہیں، کامیابی صدا قدم چومے، ازمی نے سنجیدگی سے کہا، اس کے لیے پڑھا ہے۔ فیضی نے چونک کر ازمی کو دیکھا، پھر ایک ٹافی اس کے منہ میں ٹھونس کر بولا، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ اچانک حمیرہ نے ازمی کو تعجب سے دیکھا اور وہ جس میں کرن کا لفظ پوشیدہ تھا، پھر چپکے سے کہا، بجو غور تو کیجیے، فیضی بھیا نے کیا کہا ہے؟ لطیفہ وہ جس میں نکر کا لفظ وہ جس میں روشنی تھی، اور محاورہ وہ
تھا وہ بے اختیار تالیاں بجانے لگی، اور فیضی جس معاملے کو کئی دن سے چھپائے بیٹھا تھا، تینوں بڑی بہنوں پر علم نشرہ ہو گیا۔ باقی تین تو چھوٹی تھیں، انہیں اندازہ بھی نہ ہوا، مگر وہ کرن کی گرویدہ ہو گئیں۔ رات کو فیضی کے کمروں میں تینوں نے راز کھول دیا، اور فیضی سے انکار نہ ہوا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا۔ لڑکی اچھی ہے، خوب انتخاب ہے تمہارا، اپیا نے سادگی سے کہا۔ اماں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ خوب خفا ہوئی کہ جب تک 4 بہنیں نہ بیاہ دی جائیں، فیضی کسی لڑکی پر نظر بھی نہ ڈالے۔ نہ نام لے 6 بہنوں کا بھائی ہونا آسان نہیں ہے۔ اپیا نے پیار سے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اماں کوئی بات نہیں، اچھا منگنی تو کر لیں۔ ہاں منگنی کیا اتنی آسان ہے؟ اماں ان کے بازو گلے سے نکال کر نرمی سے بولی۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ نہ بابا، میں تو منہ سے بھاپ بھی نہیں نکالوں گی، ہم سب معلوم کر لیں گے۔ عزمی نے فیضی کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر ترس کھا کر کہا۔ تم کہاں کی مشاطہ ہو، معلوم کر لیں گے؟ خبردار جو اس معاملے کو آگے بڑھایا۔ اماں سخت ناراض تھیں۔ 6 بہنوں کا بھائی، چونٹی بھرا کباب، کوئی لڑکی کی ماں بھرے پورے کنبے میں بیٹی دینا پسند نہیں کرتی، اور جس پر اتنا بوجھ ہو تو اماں معلوم کرنے میں کیا حرج ہے کہ ان کا کیا خیال ہے؟ اپیا نے عزمی کے اشارے پر پوچھا۔ اپیا کی شادی ہونے والی تھی، اماں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھیں۔ عزمی سے تو وہ ویسے بھی خفا رہتی تھیں کہ اس میں ذمہ داری نام کی ذرا بھر حص نہ تھی، اوپر سے رائے مشورہ ہر کسی کو فری میں دیتی، زبان چلا کر الگ اپنا کام نکال لیتی۔ بس رہنے دو نجمی، ذرا بھی اشارہ نہیں ملا وہ گلے کا ہار نہ ہو جائیں۔ بھئی آج کل اچھے نیک لڑکوں کا کال پڑا ہوا ہے، وہ امید لے کر بیٹھ جائیں گے، اور تقاضے پہ تقاضا میری جان پر ہوگا۔ لیجئے، ابھی تو کہہ رہی تھیں کہ چونٹی بھرے کباب کو کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ عزمی سے کہاں رہا جاتا تھا، اماں نے اسے گھورا۔ اچھا اب خاموش رہو، جب فیضی کا وقت آئے گا تو میں سب معلوم کر لوں گی، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اماں کیا ہمارا حق نہیں ہے اپنے بھیا کے لیے لڑکی تلاش کرنے کا؟ سارا منہ پھلا کر بولی۔ اے ہائے، اماں نے تن سے سارا کو دیکھ کے کہا۔ سوپ تو سوپ، چھلنی بھی بولے۔ جی میں بہتر چھید، ایک یہی حق تو ہے بس۔ ارے کبھی بھیا کا کوئی کام بھی کیا ہے؟ کبھی اس کے کپڑے دھوئے یا استری کیے؟ کبھی اس کے کمرے کو درست کرنے کا کہوں تو فوراً جواب حاضر کہ کیا وہ خود کرتے رہتے ہیں؟ ایسی بہنیں ہم نے تو بابا کبھی نہیں دیکھی۔ ایک ہم ہیں، ہمارا تو دل چاہتا تھا اپنے بھائیوں کو پلکوں پر بٹھائیں۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح اپنی اور ماموں کی محبت کی داستان چھیڑ دی۔ سارا منہ بنا کر بڑبڑانے لگی کہ اماں کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی کہانی ختم نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے بھائی کی شادی کا ذکر بھی انہیں پسند نہیں آتا۔ فیضی بھی صحن میں پڑے ڈبے کو ٹھوکر مارتا ہوا چچی کی طرف چلا گیا۔ آج کئی دن بعد اسے دادی یاد آ گئی تھی، جو اس کا بہت لاڈ کرتی تھیں۔ اماں نے سب کے پھولے ہوئے منہ، بگڑے ہوئے تیور دیکھے اور سناٹے میں آ گئیں۔ اس کے کئی دن کے بعد ایک روز اپنا سارا کام نپٹا کر وہ دوپہر کو افتخار کو لے کر کہیں چلی گئیں۔ گھر میں تو صرف نجمی تھی، اسے بتایا بھی نہیں، بس ہدایتیں دے کر برقع سنبھالتی ہوئی چچی کی طرف گئیں۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ وہ افتخار کے ساتھ گئی ہیں۔ عزمی تھکی ہوئی یونیورسٹی سے آئی تو سب بہنیں اسکول سے آ چکی تھیں، اور کھانے کی میز پہ رائے زنی ہو رہی تھی کہ اماں کہاں گئی ہوں گی۔ یقیناً کسی لڑکے کا چکر ہے، سارا نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ بکو مت، نجمی نے اسے ڈانٹا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میرا مطلب ہے بجوں کے لیے کسی رشتے کا چکر ہوگا۔ سارا تجربے کار خیال ظاہر کر رہی تھی۔ جب عدنان بھائی کا رشتہ آیا تھا تب بھی اسی طرح پراسرار طور پر غائب ہو جاتی تھیں۔ کیا میرا رشتہ؟ کہاں سے آیا؟ کون ہے؟ عزمی نے پرس اور فائل میز پر پٹکتے ہوئے پوچھا۔ او بھائی، اماں 11 بجے سے گئی ہوئی ہیں، بتا کر نہیں گئی مجھے۔ بس، نجمی نے اکتا کر کہا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ، سارا نے ہونٹ دبا کر شرارت سے کہا، آپ کے لیے کسی لڑکے کو دیکھنے گئی ہوں گی، ورنہ اتنی رازداری کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، اماں اس سلسلے میں ہرگز نہیں گئیں۔ عزمی نے پرشکین انداز میں کہا۔ انہیں معلوم ہے کہ میں ابھی شادی کے موڈ میں نہیں ہوں، دوسری میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، تیسری بات یہ ہے کہ میں تعلیم پوری کر کے شاندار سی جاب حاصل کروں گی، کچھ ذمہ داریاں اٹھاؤں گی، اس کے بعد، اور پتہ ہے آج سر حلیم کہہ رہے تھے کہ میں کمپیوٹر کلاس جوائن کر لوں۔ میں اس سلسلے میں کافی سنجیدہ ہوں، اس لیے برائے مہربانی اب خیال آرائیوں کا سلسلہ بند کیا جائے اور مجھے کھانا گرم کر کے کھلایا جائے، کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ بجو، تمہارا یہ سینڈل بہت تکلیف دہ ہے، اس دن میں نے پہن لیا غلطی سے، اف ٹانگیں ٹوٹ گئیں، پنجہ یہ دباتا ہے، ایڑی اس کی نیچی سی ہے، میرے لیے ٹھیک ہے، چلو کھانا لاؤ نا۔
شازی لائے گی، چلو اٹھو شازی، سب نکمی ہے اول درجے کی۔ نجمی اٹھتی ہوئی چڑھ کر بولی، دیکھنا ہے اپیا کے رخصت ہونے کے بعد کون حرکت میں آتا ہے۔ سارا نے تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، کم از کم میرا تو ایسا ارادہ نہیں ہے۔ عزمی نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ مجھے کمپیوٹر کلاس لینی ہے، اس کے بعد جاب کرنی ہے، مجھے نہ فرصت ہے نہ ضرورت، بس میری شامت آئی ہے۔ سارا نے یقین سے کہا اور منہ بسورنے لگی۔ شام کو سب چائے پی رہی تھیں تو اماں گھر میں گھسیں۔ وہ سب میز پہ چائے چھوڑ کر اماں کے گرد جمع ہو گئیں۔ اماں برقع اتارتے ہوئے انہیں مسکرا کر دیکھنے لگیں۔ کہاں گئی تھیں؟ کیوں گئی تھیں؟ سوالات شروع۔ دیکھا میرا خیال درست تھا نا؟ اماں ضرور کسی لڑکے کے سلسلے میں گئی تھیں۔ سارا خوشی سے چلائی۔ عزمی لڑنے مرنے کے انداز میں آگے بڑھ کر بولی، کیا کہا؟ ارے ہٹو جی۔ اماں نے انہیں پیچھے دھکیلا۔ اماں چائے پئیں گی؟ نہیں، اتنی مزیدار ایسی خوشبودار چائے پی کر آئی ہوں کہ بس۔ اماں اچھا یہ بسکٹ ہی چکھ لیں، نئی قسم کے ہیں، شازی نے خود بنائے ہیں۔ اے ہائے، بسکٹ نان کھتائی تو ایسی لذیذ کھا کر آئی ہوں کہ مدتوں مزہ یاد رہے گا۔ ہیں اماں، آپ کسی ہوٹل میں تو نہیں گئی تھی؟ کیا ہوٹل؟ ارے میں تو سکینہ کے گھر گئی تھی۔ کیا اجو نے مجھے آرام پہنچایا اور کیا مزے کا کھانا کھلایا، میرے سر میں تیل لگایا اور ایسی مالش کی کہ میں تو وہاں سو ہی گئی، میری کمر دبائی، پیر گرم پانی کر کے دھوئے، ارے ایسی خدمت کی کہ بس۔ ارے بیچاری بس زبان سے مار کھا گئی، نہیں تو کیا کمی ہے اس میں، میرے آگے پیچھے پھرتی رہی کہ خالہ بھی یہ کھا لیں، یہ پی لیں۔ اماں بے حد جوش میں تھیں، نہالو نہال۔ عزمی کو کوفت ہو رہی تھی، آخر اماں وہاں گئی کیوں تھیں؟ کیا توتلی عذرا سے خدمت کروانے؟ اور 2-3 دن کے بعد ہی اس راز کا انکشاف ہو گیا۔ اماں کو کسی پر بھروسہ نہ تھا، مگر وہ عزمی سے خفا رہنے کے باوجود اس سے مشورہ بھی کر لیتی تھیں، اوروں کی بات اسے بتا بھی دیتی تھیں۔ اس دن چاروں لڑکیاں اپنے چچا کے گھر مدعو تھیں۔ ان کی دادی اپنے پالتو بلے کی شادی کی تقریب منا رہی تھی۔ آج کل گھر میں ایک سفید سی بلی دبے قدموں آتی اور ان کا بلا شیرا بلا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بلی کے پیچھے ہو لیتا۔ رات کو تو دادی اپنے کمرے میں بلے کو بند رکھتی تھیں، ورنہ اس کے بے آبرو ہونے کا خطرہ موجود تھا۔ قید ہو کر وہ رات بھر آوازیں لگاتا، آؤ آؤ آؤ، اور باہر سے اس کی محبوبہ پنجوں سے جالی کا دروازہ کھرچتی، میاؤں میاؤں۔ اب دادی کے پاس اس کے سوا کوئی حل نہ تھا کہ شیرا کو بگڑنے سے پہلے گمنڈن میں باندھ دیا جائے۔ ایک تقریب میں چچی پیش تھیں، کیونکہ وہ دادی کو ہر قیمت پر خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ لڑکیوں کے جانے کے بعد اماں نے ادھر ادھر دیکھا۔ نجمی کمرے میں جہیز کا دوپٹہ ٹانک رہی تھی۔ عزمی سر جھکائے موٹی سی کتاب میں غرق تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور چپکے سے بولی، ارے عزمی، ذرا میری بات سن لے۔ اماں کا انداز رازداری کا سا تھا۔ عزمی سمجھ گئی کہ اہم بات ہے۔ ہاں کہیے۔ اس نے کتاب بند کر دی اور اماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارے وہاں کرسی پر چڑھے کیا بات سنو گی، ادھر آؤ۔ وہ چپکے سے پلنگ پر جا بیٹھی۔ عزمی کو بھی ان کے پاس پلنگ پر بیٹھنا پڑا۔ ہاں اب بتائیے نا۔ اے بیٹی، ذرا چھری تلے دم تو لو۔ اماں اس کی جلد بازی سے چڑ جاتی تھی۔ میں نے کہا، اس دن میں سکینہ کے ہاں جو گئی تھی، اماں ناک پہ انگلی رکھ کے سرگوشی میں اس سے مخاطب تھیں، تو بھائی میرا مقصد یہی تھا کہ اس لڑکی کرن کو اپنے گھر میں دیکھوں، کیسی ہے، کس طرح رہتی ہے، بات چیت کا انداز کیسا ہے، اور سکینہ سے اس کے بارے میں بھی پوچھ لوں۔ اماں ہولے ہولے بتا رہی تھیں اور عزمی کو ہنسی آ گئی کہ یہ ایسی رازداری کی کون سی بات ہے۔ بھائی ہنسو مت، عزمی مجھے مشورہ دو۔ اماں چڑ گئیں۔ مگر کس معاملے میں اماں؟ ارے بی بی، اب کیا بتاؤں، میں تو سکینہ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس سے مایوس بھی ہوئی۔ دیکھو بھائی، ہمارا گھر تو ماشاءاللہ مہمانوں سے کبھی خالی ہی نہیں ہوتا، کنبہ بھی بڑا ہے اور خیر سے ملنے والے بھی بہت ہیں۔ میں خود کہیں جاتی نہیں، پھر بھی بغیر شکوے شکایت کے لوگ خود مل جاتے ہیں۔ اچھا پھر بیٹی یہ ہوا کہ میں تو اس بچی کے ماں کے پاس گھنٹہ بھر بیٹھی ہوں گی، نہ تو اس لڑکی نے آ کر جھانکا نہ سلام کیا۔ ارے مہمان سمجھ کے کھڑے کھڑے ہی آ جاتی۔ اماں سکینہ خالہ کی روزمرہ کی آمد و رفت ہے، اسی لیے پرواہ نہ کی ہوگی۔ ارے تو روزمرہ کے آنے والے سے کیا بے اتنائی بڑھتی جاتی ہے؟ جس لڑکی کو تو تعلقات نبھانے نہ آتے ہوں وہ آئندہ زندگی میں سسرال کیسے بسائے گی؟
خیر اماں یہ تو نہ سوچیں، کم عمر لڑکیوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا۔ لو اب میرے گھر کوئی پڑوسن آ جائے تو شازی، نازی یا حمیرہ سامنے نہ آئے تو میں تو انہیں آوازیں دے دے کر بلاتی ہوں نا کہ خالہ کو آ کر سلام کرو، مگر اس لڑکی کی ماں نے بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، اشارہ تک نہ کیا کہ کوئی آیا ہے۔ یہ ماحول ہے ان کے گھر کا۔ اور ہاں بیٹے سب امریکہ میں ہیں، امریکہ کی کمائی خوب آ رہی ہے، اسی لیے تو شاید دماغ دار ہو گئے ہیں، ویسے کوئی سلیقہ تو ان کے گھر میں نظر نہیں آیا۔ میری اماں سلیقہ اب محض ہم جیسے گھروں کی ضرورت بن کر رہ گیا ہے، کسی کو سلیقے کے ہجے بھی نہیں آتے۔ میری ساری دوست لڑکیاں حیرانی سے کہتی ہیں کہ ارے ہائے، تم لوگ سب کپڑے گھر میں سیتے ہو اور ڈیکوریشن کی چیزیں بھی گھر میں بنا لیتے ہو مفت میں۔ اماں لمبا سانس لے کر بولی، بیٹی میرا تو مطلب یہ تھا کہ ایسی لڑکی ہمارے گھر کے لیے مناسب نہیں ہے، تم لوگ اس کا نام لے کر چرچا نہ کرنا کہ فیضی کے ذہن میں جم جائے۔ اماں انہیں سمجھا نہ سکی کہ فیضی نے اسے دل و دماغ میں بسا لیا ہے اور جو خیال اس کے دل و دماغ میں آ جائے پھر وہ اسے پورا کر کے رہتا ہے۔ بڑے نامساعد حالات میں اس نے تعلیم حاصل کی اور بڑی تگ و دو سے ملازمت پائی، اس نے جو ارادہ کیا اسی پر کاربند رہا، اسے یہ پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے، وہاں جانا ہے اور یہ پانا ہے، وہ اسی پر قائم رہتا تھا۔ ضدی 6 بہنوں کا بھائی اگر ضدی ہو تو کیا تعجب، ایسے لڑکے تو آوارہ ہو جایا کرتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، مگر دادی کی محبت اور ابا کی تربیت نے اسے مضبوط قوت ارادی کا مالک بنا دیا تھا۔ اماں کی مصلحتیں اس کے پاس سے بھی نہیں گزری تھیں۔ اماں کو تو اتنا وقت ہی کہاں ملتا تھا کہ اکلوتے بیٹے کے لاڈ کریں، ناز اٹھائیں۔ انہوں نے بچوں کی پرورش بہت محنت کے ساتھ کی تھی، آزادانہ انداز میں، ان کی ہر ضرورت کا خیال کرتی تھیں، بیماری میں رات دن تیمارداری کرتیں، مگر انہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ بچے خود رو نہ ہو جائیں، گستاخ نہ ہوں، خود غرضی اختیار نہ کریں۔ اگر ایک سیب گھر میں ہوتا تو اس کے برابر کے ٹکڑے کاٹ کے سب بچوں میں تقسیم کرتی تھیں، کسی ایک کو باپ، چچا یا کسی اور عزیز کے پاس ہونے پر کوئی تحفہ ملتا یا رقم، تحفہ بھی گھر میں سامنے رہتا اور رقم سب بہن بھائیوں میں تقسیم کی جاتی، کوئی ایک کسی چیز کا مالک نہ ہوتا۔ یہ بھی تربیت کا انداز تھا۔ فیضی چور سا بن گیا، نہیں یہ یہاں سے نہیں، تربیت کا انداز تھا نیکسٹ، اور اماں کی اس تربیت کا اثر ماحول میں جاری و ساری رہتا۔ ابھی اماں عزمی سے اس معاملے میں گفتگو کر رہی تھیں کہ دادی کے بلے کی شادی سے فارغ ہو کر سارا، حمیرہ، نازی، شازی واپس آ گئیں اور سب اس شادی کے قصے سنانے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ بلے کا نکاح بڑی مصیبت سے ہوا، افتخار بھائی نکاح پڑھانے آئے تو بلا انہیں دیکھ کر بھاگ نکلا، وہ مشکل پکڑ دھکڑ کر لایا گیا تو افتخار بھائی نے کہو میاں شیرے تمہیں یہ ضدی بلی قبول کہہ کر زبردستی اس کا سر انکار میں ہلایا۔ دادی بہت ناراض ہوئیں اور شیرے کو اپنی گود میں دبوچ کر بیٹھیں۔ پھر افتخار بھائی نے بلی سے کہا کہ تو مصیبت میں پھنس رہی ہے، انکار کر دے، اور ان کے چھیڑنے پر بھاگ گئی۔ غرض بڑی پریشانی ہوئی، تب جا کر نکاح پورا ہوا۔ دادی افتخار بھائی سے بہت ناراض ہیں اور کہہ رہی ہیں، افی تیرے نکاح کے وقت بھی ایسے ہی رنگ میں بھنگ ڈالوں گی، اور پتہ ہے اماں فیضی بھیا کیا کہہ رہے تھے؟ دادی آپ کو اپنے شیرے کی اتنی فکر ہے مگر اپنے پوتے کی پرواہ نہیں کہ اس کی شادی تو کرائیں۔ دادی نے فیضی بھیا کی اس قدر بلائیں لیں کہ اشارہ تو کر، فوراً شادی نہ کی تو نام بدل دوں گی۔ فیضی، اماں اچانک سکتے میں آ گئیں، فیضی وہاں کہاں تھا؟ ابھی دفتر سے ہی کب آیا وہ؟ لو اماں آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ تو دفتر سے سیدھے وہیں پہنچے تھے، ابھی تک وہیں ہیں۔ حمیرہ نے بات ختم کر دی، مگر اماں کی تو سمجھ ہی میں نہ آیا تھا، وہ دیر تک خالص ذہنی کی حالت میں دیوار کو گھورتی رہیں، پھر بے خیالی میں بڑبڑائیں، اچھا تو فیضی کے ذہن میں کیڑا کلبلانے لگا۔ عزمی نے ان کی پریشانی محسوس کر لی تھی مگر وہ اس پریشانی سے انہیں بچا نہیں سکتی تھی۔ اماں کے خیال میں 6 بہنوں کی ذمہ داری سے نبرد آزما ایک اکلوتے بھائی کو جذبات پہ پہرے بٹھا دینے چاہیے اور مصلحتاً وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھ کر محض کوہلو کا بیل بن جانا چاہیے اور کسی طرح بھی پیسہ کمانا چاہیے کہ یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اماں فیضی کے رویے اور دادی سے شادی کی فرمائش سن کر بہت رنجیدہ ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی ماں سے اشارہ تک نہ کیا
और दादी से इतनी बड़ी फरमाइश कर बैठा। ठीक है, दादी बहुत चाहती हैं, मगर क्या वो इसे नहीं चाहती? और अगर उनसे कहता तो वो इसे वक्त की आवाज़ और ज़माने की ऊंच नीच के बारे में ज़रूर नसीहत करती। लेकिन दादी ने तुम्हारे लाड के फायदे नुकसान सोचे बगैर उसकी तसल्ली कर दी। अब वो किस तरह इस इरादे से बाज रखें? 6 बहनें, उनकी तालीम, शादी ब्याह कौन करेगा? वो तो शादी करके बीवी बच्चों में गुम हो जाएगा। तो अम्मा ठीक है, अज़मी उनके खदशात सुनकर बोली। वो भी जवान है, बरसरे रोजगार है। एक चीज उसे पसंद आ गई है तो क्यों ना हासिल करे? बहनों की खातिर कब तक कुर्बानी देता रहे? ये तो ज्यादती है कि उसकी जिंदगी का मकसद महज बहनों की परवरिश ठहराई जाए। अगर वो शादी पर इसरार करे तो आप इनकार ना करें। अम्मा को करार ना था। जूं ही फैजी ने घर में कदम रखे, वो तिलमिलाकर उसके पीछे पड़ गई। फैजी कुछ डर सा गया। अरे तो मुझे ये बता दे कि दादी तो तेरे इशारे की मुंतजिर है, मगर इस शादी को निभाएगा कौन? दादी तो एक जोड़ा कपड़ों का दे देंगी, बहुत सखावत की तो एक जोड़ी कड़े चढ़ा देंगी। अच्छा फिर? शादी के लिए हजारों रुपए, सैकड़ों चीजें दरकार हैं, वो कहाँ से? चल वो भी छोड़, जो लड़की यहाँ आएगी वो क्या अकेली ही होगी? अरे उसका कुंबा होगा, वो खुद भी खाएगी पहनेगी, कुंबे के साथ सलूक भी करेगी। फिर कहाँ से आएगा मुट्ठी भर रुपया? या बहनों को फाके कराने का सोच लिया है? फैजी चोर सा बन गया, सर झुकाए कमरे में चला गया। लड़कियां बेहद सहम गईं। अम्मा ने कभी फैजी को यूं सबके सामने डांटा ना था, मगर इस वक्त वो जोश में थीं। जाने कितने खदशात तूफान बनकर जहन में खुलबली मचा रहे थे कि वो उबल पड़ी। बाद में पल्लू से आंखें मसल मसल कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। अपिया तो फौरन ही अम्मा के कंधे पर सर रख कर सिसकने लगी। हुमैरा, सारा भी उनकी पीठ से चिपक गईं। नाजी शाजी की समझ में कुछ ना आया तो वो फैजी के पास भाग गईं। घर में उदासी ने डेरे डाल दिए तो फैजी ने रात को अम्मा से कहा, आप परेशान ना हो अम्मा, मेरा अभी ऐसा इरादा नहीं है, और दादी से तो मैंने मजाक में कह दिया था। फिर जो करना है वो आपको करना है। अगर मेरा ऐसा ख्याल होता तो मैं आपसे कहता, दादी से कहने का क्या फायदा? अम्मा की आंखें भर आईं, आहिस्ता से बोली, मेरा भी ये मतलब नहीं था फैजी कि मुझे तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं है। कौन बदनसीब माँ होगी जिसे बेटे की शादी का अरमान ना होगा? मगर बेटा, हर काम का एक वक्त होता है। अल्लाह ने चाहा तेरे लिए भी चांद सी दुल्हन लाऊंगी, मगर अभी इसमें कुछ देर है। फैजी के चेहरे पे उदासी ठहर गई। उसने अम्मा की बात का जवाब ना दिया और अजमी से पूछने लगा, अपिया के ससुराल वाले किस महीने की तारीख मांग रहे हैं? मौजू नजमी की शादी की तरफ मुड़ गया और बात टल गई। कुछ दिन बाद छोटी सी तकरीब में नजमी का निकाह अदनान से हो गया और वो रुखसत होकर ससुराल चली गई। पता नहीं अम्मा के जहन में क्या था कि शादी में उन्होंने सकीना खाला के साथ उनके दूर परे की रिश्तेदार किरण और उसकी अम्मी को भी बुला लिया और अच्छी तरह उनका जायजा लेती रही। शादी में कई लोगों ने उनसे पूछा कि बेटे का कब सेहरा बन रहा है। वो टाल गईं। लोगों को बेटे से दिलचस्पी थी, बेटियों से नहीं। अज़मी ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। उसने बीएससी करके मुआशियात में एमए में दाखिला लिया था और फिर इसे भी छोड़कर जर्नलिज्म ले लिया। अर्जुमंद इसके साथ ही जर्नलिज्म कर रहा था, मगर अज़मी के तेवर इतने खतरनाक थे कि कोई लड़का उससे हमकलाम करने की हिम्मत न करता था। मीरा सप्तैन के सिवा इसकी कोई गहरी दोस्त भी नहीं थी। इस दिन वो दोनों इधर उधर की बातें कर रही थीं कि अचानक मीरा ने उसे अपने साथ चलने की दावत दी और इसरार करने लगी। अज़मी सोच में पड़ गई। दरअसल वो कई दिनों से सकीना खाला के हाथ जाना चाह रही थी, मगर वापसी पे देर होने का अंदेशा था, इसीलिए टालना चाहा। भाई अम्मा परेशान हो जाती हैं और फिर मुझे वैसे भी डांटती हैं कि मैं अकेली हर जगह चली जाती हूँ। वापसी में देर होगी तो और भी खफा होंगी कि दीदा हवाई हो गई। शाम ढले अकेली बस में आ गई। आइडिया, वो फैजी जो तुम्हारी इस तोतली कजन के घर रोज आता है, उसके साथ वापिस आ जाना। फैजी रोज सकीना खाला के घर क्यों जाता है, ये फौरन उसकी समझ में आ गया। तो बात आगे बढ़ रही थी। वो टालना चाहती थी, मगर मीरा उसे एक फैंटास्टिक किस्म की सेटिंग दिखाना चाह रही थी। दूसरे रोज वो फैजी को अचानक सकीना खाला के घर पर छापा मारकर पकड़ना चाहती थी, मगर मीरा के घर अर्जुमंद पहले ही मौजूद था। अज़मी को बड़ी कोफ्त हुई। वो यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से मुखातिब नहीं होती थी, मगर मीरा के घर उसका कज़न कोई सवाल करे तो इखलाक के तकाजे के तहत जवाब तो देना ही था। अर्जुमन ने कई सवालों वाक़यात सुनाए और अज़मी को हंसी भी आई। फिर शाम को उसने अज़मी को घर ड्रॉप करने की पेशकश की, जिसे उसने ठुकरा दिया और सकीना खाला के घर चली आई।
سکینہ خالہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ اتنی شام کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ گھر میں خدا نہ کرے کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں تو یونیورسٹی سے آئی تھی میرا کے ساتھ۔ یہ جو پچھلی گلی میں سبتین صاحب رہتے ہیں ان کی لڑکی کلاس فیلو ہے میری۔ سوچا تھا فیضی کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ کدھر ہے فیضی؟ ارے کہیں چلا تو نہیں گیا؟ ہائے پھر تو میں ماری گئی بے موت۔ عزمی بڑے اعتماد اور وثوق سے بول رہی تھی۔ سکینہ خالہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور ان کا اوپر کا ٹوٹا ہوا دانت بالکل اس کی کھلی کھڑکی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے منہ بند کر لیا اور آہستہ سے کہا، ہاں وہ چلا گیا۔ شاید وہ سوچ رہی تھیں کہ کیسا لڑکا ہے فیضی، مجھے تو منع کیا کہ کسی سے نہ کہوں اور خود بہن کو بتا رکھا ہے۔ عزمی نے یہ تحریر ان کے چہرے کے تاثرات میں پڑھ لی تھی۔ عزمی آپا آپ یوں کریں، توتلی اجو نے اسے ترکیب بتائی، کلن ولن سب جا رہے ہیں اپنے چچا کے گھر، وہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ ارے بھائی میں کرن سے ملی تو ہوں مگر اتنی بے تکلف نہیں ہوں کہ خالہ آپ ان کے گھر چلیں، آپ ان سے ذکر کریں گی تو شاید۔ سکینہ خالہ کرن کے گھر عزمی کے ساتھ آ گئیں۔ وہ لوگ واقعی جا رہے تھے، بڑی خوشی سے رضامند ہو گئے۔ اس طرح عزمی جب کرن اور اس کی امی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو فیضی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عزمی کرن کے گھر بھی جا سکتی ہے۔ اماں نے بہت غور سے کرن کا جائزہ لیا۔ اس کی امی تو صرف عزمی کو گھر چھوڑنے آئی تھیں، جلد ہی کھڑی ہو گئیں، مگر اماں کے ذہن میں کرن کا نقشہ اجاگر ہو گیا۔ فیضی گھر میں رہتے ہوئے بھی خاموش رہتا تھا، نہ کسی سے مخاطب ہوتا، نہ بہنوں کے کھیل میں خارج ہوتا۔ اس کے ہر انداز میں بیزاری شامل ہو رہی تھی اور وہ خود اکتایا رہنے لگا تھا۔ اماں اس کے انداز کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ بہنیں اس کی بے نیازی سے بے چین تھیں، نہ پہلے کی طرح کسی بہن کی چوٹی کھینچتا، نہ کسی کے دھپ رسید کرتا، نہ ہی ان کی گڑیوں کو درختوں پر یا اونچی کھونٹی پر لٹکاتا۔ خاموشی خاموشی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے فیضی؟ ایک روز اماں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ لڑکیاں سب سونے چلی گئی تھیں۔ فیضی دیر سے گھر آیا اور سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ اماں کی بات سن کر بھی اس کا سر اونچا نہ ہوا۔ کچھ نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تم بدلتے جا رہے ہو۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، میں کیا توقع کروں کہ تم بعد میں بہنوں کی حق رسی کرو گے؟ تمہیں تو ابھی سے گھر سے تعلق نہیں رہا۔ کیا ہوا اماں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ بیٹا تم ایک ہی تو بھائی ہو، نگوڑی 6 بہنیں ہیں، تمہارے سوا اور کس کا منہ دیکھیں؟ ان کی تو خوشیاں بھی ننھی منی ہیں اور خواہشیں بھی چھوٹی چھوٹی۔ تم نے ہمیشہ ان کا خیال بھی رکھا ہے، مگر اب تو شاید تمہیں یاد بھی نہیں رہا کہ آج نازی کی سالگرہ تھی اور وہ تمہارا انتظار کر کے سو گئی۔ اسے یقین تھا ہر سال کی طرح اس بار بھی تم اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ ضرور لاؤ گے۔ خیر یہ تو کوئی ضروری چیز نہیں، مگر یہ تمہارا وطیرہ، یہ گھر سے بیزاری، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ فیضی شرمندہ ہو گیا۔ اسے قطعی یاد نہ تھا کہ آج نازی کی سالگرہ ہے۔ ان کے گھر میں سالگرہ کی تقریب کا رواج نہ تھا، مگر چونکہ ابا ہر سال ہر بچی کے جنم دن پر ان کو چھوٹا موٹا تحفہ لا دیا کرتے تھے اور ابا کے بعد یہ فرض فیضی ادا کرتا تھا۔ چھوٹی بہنیں ادنا سے کھلونے سے ہی خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ فیضی کو ندامت نے گھیر لیا۔ میرے چاند، تیرے دل میں کیا ہے؟ مجھے بتا دے، کیا چاہتا ہے؟ میں کسی طرح بھی تیری خوشی پوری کروں گی۔ اپنے دل میں نہ رکھ، روگ لگ جاتا ہے۔ میں تو تیرے سامنے پہلے ہی شرمندہ رہتی ہوں کہ اکیلی تیری ذات اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ۔ اماں کی آواز بھرا گئی۔ فیضی بے چین ہو گیا، مگر ان کمبختوں کا بھی کیا کروں؟ ایک ساتھ ہی سب کو دفع بھی نہیں کر سکتی۔ عزمی کو پڑھائی کی دھن ہے، جانے کب اس کی پڑھائی پوری ہوگی۔ اماں ٹھنڈی سانس بھرنے لگی۔ فیضی کو دکھ ہو رہا تھا، اس کے رویے نے سب کو اداس کر دیا ہے، مگر زیادہ بولنے یا اظہار کی تو اس کو عادت ہی نہ تھی۔ جو دل میں ٹھان لیتا کر کے رہتا۔ اماں اس کی اسی عادت سے خائف رہتی تھی، کوئی غلط قسم کا ارادہ نہ کر لے۔ عزمی کتابوں پہ جھکی ہوئی تھی، اسے آج کل بہت پڑھنا پڑتا تھا۔ نجمی کی شادی کے بعد خود بخود گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی، وہ ان کو نبھانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس صبح اب کچھ سویرے اٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ چاروں بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ ان کو صبح وقت پر ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں سویرے سویرے اٹھ کے چولہے ہانڈی کی فکر میں لگ جائیں۔ خود اسے تو وقت کی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی یونیورسٹی چلی جاتی، کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے، پھر اسے دیر گئے رات تک جا کر پڑھنا ضروری تھا۔ جب فیضی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک گئی۔ 10 بج چکے تھے۔ فیضی کو اس وقت وہ اپنے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ کیا ہے؟ ذرا سا کام تھا، وہ کچھ رقم چاہیے، تنخواہ ملتے ہی دے دوں گا۔ پہلے کبھی واپس کی ہے جو
نہیں سچ ضرور دوں گا، فیضی نے یقین دلایا۔ بس 2-3 دن کی بات ہے، تم خود میری جیب سے نکال لینا۔ اچھا، عزمی نے اٹھ کر الماری کھولی، پرس نکالا اور کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ فیضی نے جھانک کر دیکھا اور مسکرا کر کہا، کافی مالدار اسامی ہو جناب، میں فضول خرچ نہیں ہوں، آڑے وقت کے لیے جمع کرتی ہوں۔ فضول خرچ تو میں بھی نہیں ہوں، مگر پتہ نہیں مہینے کے آخر تک پیسے کدھر اڑ جاتے ہیں۔ اچھا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کیا تم کو کرن بہت پسند آئی ہے؟ روزانہ سکینہ خالہ کے چکر عذرا کے لیے تو تم لگاتے نہیں ہو، یہ میں جانتی ہوں۔ عظمہ کے بے باک سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ پھر اس نے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے اداسی سے کہا، میرے لیے وہ خواب ممنوع ہے، اس کی تعبیر بھی خوفناک ہوگی۔ عزمی تم بخود ہو گئی، پھر اس کی اداسی دور کرنے کے لیے ہنسنے لگی۔ خیر، خواب بھی لوگ دیکھتے ہیں جو حقیقت پسند نہیں ہوتے، تم ذرا اشارہ کرو تو میں کوشش کروں۔ فیضی اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ایک سانس لے کر آزردگی سے بولا، چھوڑو، قسمت میں اگر وہی ہے تو قسمت تمہیں خود پکڑ کر تو اس کے گھر نہیں لے جائے گی، نہ ہی قسمت کے ہاتھ پیر ہیں کہ وہ صحرا بھی تمہارے ماتھے پہ لگا دے۔ اچھا سنو، سچ مچ تم نے اندازہ تو لگایا ہوگا، ہمارے اس گھر میں گزارا کر لے گی وہ؟ بھائی اس کے پاس تو امریکی ڈالر آتے ہیں۔ نہیں، محدود تنخواہ کی کب عادت ہے، اور پھر اتنی بہت سی نندیں ہیں، تیز مزاج تو نہیں ہے لڑاکی؟ تم تم بتاؤ، فیضی کا چہرہ چمک اٹھا، تم نے کیا اندازہ لگایا؟ میرے خیال میں بہت تیز ترار تو نہیں ہے، بس اندر ہی اندر کچھ سوچتی ہوئی سی ہے، شاید گھنی ہو، مگر اس کی امی بڑی کائیاں ہیں، ان کے تیور، ارے نہیں، وہ تو بے حد شفیق خاتون ہیں۔ فیضی نے صفائی پیش کی، اس قدر خاطر کرتی ہیں اور اتنی شفقت سے پیش آتی ہیں، اور ایسی میٹھی زبان ہے کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ بس یہی تو ہوشیاری ہے ان میں، عزمی نے پرزور اصرار کیا۔ ہر ایرے گہرے سے گھل مل جانا، تعریف توصیف کر کے دوسروں کے دل میں گھر کر لینا، بھائی اتنا بھی اتفاق نہیں ہونا چاہیے۔ تم کیا ان کے گھر بھی جاتے ہو؟ عزمی کے اچانک سوال پر فیضی گھبرا گیا۔ نہ نہیں، بس وہ سکینہ خالہ کے ہاں 1-2 بار ملی تو زبردستی، مطلب یہ کہ اصرار کر کے مجھے گھر لے گئیں، تو ان کی محبت اور شفقت سے میں متاثر ہوا۔ محبت اور شفقت کی تم کو کمی محسوس ہوتی ہے نا اپنے گھر میں؟ عزمی نے تلخ سوال کیا تھا اور خود ہی جواب دے دیا، مگر فیضی اماں بیچاری کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو عملی شفقت سے نوازیں، نہ ان کو ظاہر داری آتی ہے، وہ تو مسائل کے انبار میں دبی ہوئی بس ہمیں باعزت اور پروقار دیکھنا چاہتی ہیں، اور اسی تگ و دو میں مسلسل ان کا ذہن الجھا رہتا ہے کہ کہاں سے کٹوتی کر کے ہماری ضرورتیں پوری کریں، اور خاندان میں کسی کو انگلی اٹھانے یا ترس کھانے کا موقع نہ دیں۔ ابا کے بعد بھی انہوں نے تو کبھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے ہیں۔ تم تو اب ملازم والے ہوئے ہو، مگر اماں نے خراب حالات کا کب سے اندازہ کر لیا تھا، اور کفایت کر کے خود اپنی ذات پر تکلیف سہ کر ہمیں تعلیم دلانے کی تگودو جاری رکھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ باپ کے بغیر بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ انہیں تو ہمارے روشن مستقبل کی تمنا ہے، وہ ہم سے لپٹ چمٹ کر پیار نہیں کرتی، تو کیا ہوا؟ ان کی محبت، مشقت، کوششیں کیا شفقت ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ فیضی شرمندہ ہو گیا، سر جھکا کر جوتے کی نوک سے زمین کھرچنے لگا۔ فیضی، اپنی ماں کے مقابلے میں کبھی کسی سے متاثر نہ ہونا۔ عزمی کی آواز جذبات کی جورت سے بند ہونے لگی۔ میں تم سے چھوٹی ہوں، مگر نصیحت کرنے سے خود کو نہیں روک سکتی۔ تم نے ہی ماں کی قدر نہ کی تو پھر کون آئے گا ان کے آنسو پوچھنے، ان کو دلاسا دینے اور ان کے وقار کی حفاظت کرنے؟ بولو، کون ہے جو ماں کی ممتا کا فرض چکائے گا؟ فیضی چپ رہا، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ عزمی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ صبح گھر میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی، چاروں بہنیں چڑیوں کی طرح چہکتی خوشی سے گنگناتی پھر رہی تھیں۔ اماں ان کو ناچتے پھدکتے دیکھ کر طمانیت سے مسکرا رہی تھیں۔ نازی نے صبح اٹھ کر دیکھا، اس کے پلنگ پر ایک سنہری بالوں والی بڑی سی گڑیا رکھی تھی، اور شازی کے بستر پر اسی سائز کا گڈا۔ دونوں بہنیں مسرت سے بھری چیخ کے ساتھ اچھل کر بیٹھ گئیں۔ گڑیا سکون سے سو رہی تھی اور گڈا پٹر پٹر دیدے کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چاروں بہنیں جلوس کی شکل میں پہلے اماں کے پاس اور پھر باورچی خانے میں عزمی کے پاس پہنچی تو ان کی شادی کا منصوبہ بنا چکی تھیں۔ غرارہ میں سی دوں گی، حمیرہ نے کہا، اور گڈے کے لیے شیروانی میں سیوں گی، سارا نے کہا۔ عزمی ان کے پرجوش چہرے دیکھ کر سوچ رہی تھی، کاش فیضی تم ان ننھی چڑیوں کی محبت، شگفتگی اور والہانہ جذبات کی قدر کر سکو اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی خوراک پہنچاتے رہو۔ فیضی نے ان کے چہچہے سنے اور بستر پر لیٹا مسکراتا رہا۔ آزودگی کی گرم لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب وہ باتھ روم
से निकला तो दोनों बहनें अपनी गुड़िया गुड्डे के साथ उसके इस्तकबाल को मौजूद थीं। उनके चेहरे पर खुशी से टिमटिमा रहे थे और आंखों में कहकशां का डेरा था। वो इसके दाएं बाएं खुशियों की तरह खड़ी थीं। फैजी भैया, वादा करें कि इन गुड़िया गुड्डी को कभी भी दरख्त पर नहीं लटकाएंगे और इनको कभी गद्दे के नीचे भी नहीं छुपाएंगे। पिछली बार जो मेरी गुड़िया आपने छुपाई थी ना, वो 4-5 दिन में पिचक कर रह गई। इस पर चची बैठ गई थी। इनको ही पहले पता चला कि गद्दे के नीचे कुछ मोटा मोटा है। और गुड्डे को जो फांसी पर लटकाया था तो वो रात भर बारिश में भीगता रहा। उसके बालों का रंग कच्चा था, सारा मुंह काला हो गया। अब तो ऐसा नहीं करेंगे ना? क्यों भाई, इनमें क्या खसूसियत है जो मैं वादा करूं? फैजी तौलिए से गर्दन रगड़ता हुआ बोला। इनमें पहली बात तो ये है कि ये मेरे प्यारे भैया का तोहफा है, मेरी सालगिरह का, नाजी ने प्यार से कहा। दूसरी बात यह है कि इनकी शादी होने वाली है, शाजी ने बताया। ओहो, अच्छा अच्छा, खैर देखा जाएगा, शादी के बाद सही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको वादा करना होगा। इतनी प्यारी गुड़िया को खराब नहीं करेंगे आप? खराब हो गई तो गुड्डे की दूसरी शादी कर देना नई गुड़िया से, समझी? ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगे फैजी? छोटी बहनों से क्या इस तरह की बात की जाती है? अजमी दरवाजे से झांक कर बोली। अगर वो गुड्डे की कई कई शादियां करने लगी तो बजट फेल हो जाएगा। अच्छा मेरी दादी जान, फिर तुम ही इरशाद फरमाओ, किस तरह बात करूं? एक तो तुम्हारी नसीहतों ने मुझे उलझा कर रख दिया है। फैजी ने उसको अंदर आने का इशारा किया और वो फौरन आ गई। तुम एक दफा वहां जाओ और उससे, मतलब किरण से कुछ तो मालूम करो, वो दबी जुबान से बोला। अच्छा चली जाऊंगी, मगर तुमने क्या कुछ भी मालूम नहीं किया? वो दरअसल उसकी अम्मी, कभी तन्हा तो मिली नहीं वो, और मुझे शर्म आती है। तो वो तुमको बहुत पसंद है। ठीक है, मैं उससे क्या बात करूं? भाई मैं तो साफ पूछ लूंगी, फैजी तुम्हें कैसा लगता है, और ये कि वो अलग घर लेकर नहीं रहेगा, इसकी शर्त समझो। मंजूर है तो चट मंगनी पट ब्याह। क्या फजूल बात है, फैजी चिढ़ गया। बस रहने दो, मैं कौन सा भी फौरन शादी कर रहा हूँ। तो फिर कब? तुम्हारी और हुमैरा की शादी के बाद। बस यही दरियाफ्त करना है कि वो इंतजार करेगी। इतना लंबा इंतजार? अजमी ने होंठ कोड़ कर कहा। वो तो शायद कर ले, मगर उसकी अम्मी बहुत बेसब्री लगती है, उन्हें जल्दी होगी। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अभी तालीम मुकम्मल करूंगी, कंप्यूटर कोर्स भी साल भर का है, फिर मैं शानदार सी जॉब करूंगी ताकि अपनी कमाई से खूब ऐश करूं। कभी मामू के यहाँ इस्लामाबाद, कभी खाला के पास एबटाबाद, कभी आज़ाद कश्मीर और कभी स्वात। हाँ, मेरे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे, सारी हसरतें पूरी करूंगी। पागल हो तुम, एक बार सर्विस कर ली ना तो कैद हो जाओगी। जॉब करके तो रही सही आज़ादी भी खत्म हो जाती है सिस्टर, किस ख्याल में हो? चलो फिर ऐश मुलतवी, फिलहाल तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। किरण को अज़मी के सवाल के जवाब में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। गालबन उनमें काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। वो पूरी तरह फैज़ी की उम्मीदों पर पूरा उतरने का तहैया कर चुकी थी। उसके कहने के मुताबिक उसकी अम्मी भी फैज़ी को बेहद पसंद करने लगी थीं और इन्हें कम आमदनी या बहनों की जिम्मेदारी पर इतराज़ ना था, क्योंकि सब मुकद्दर के खेल होते हैं और हर इंसान की किस्मत उसके साथ होती है। अज़मी को इस मुफसिल जवाब की उम्मीद ना थी। वो कुछ चुप सी हो गई। गालबन वो लोग मुंतजिर ही थे कि फैजी के घर से कोई आए, और जब किरण उसके लिए चाय लेने गई तो अपनी अम्मी को उसने चुपके से अज़मी के सवाल की तफसील सुना दी। अम्मी फौरन लपकती आईं और अज़मी के वारी सदके होने लगी। साथ ही दबी जुबान से सवाल कर लिया, क्या मैं समझूं कि तुम रिश्ता लेकर आई हो? अज़मी सटपटा गई। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही किरण से मिलने आ गई थी, उसने घबरा कर कहा। तब ही मैं सोच रही थी, ये तरीका तो गलत है, किसी बड़े को आना चाहिए था। खैर, अपनों में कोई गैरियत तो होती नहीं। किरण की बनाई कसीली चाय जहर मार करके, जिसके लिए बार बार उसकी अम्मी जता रही थी कि किरण ने चाय बनाई है अज़मी के लिए और किसी के लिए, तो वो चमचा तक नहीं हिलाती। जब वो बाहर आई और बिला इरादा मीरा के घर चली गई। क्या बात है, बहुत थकी हुई हो? मीरा उसे किसी सोच में गुम देखकर पूछ बैठी। नहीं, ये किरण और इसके घर वाले मेरी समझ में नहीं आए, अज़मी ने मीरा को बताया। उनकी बेटी हसीन है, बेटे अमेरिका में हैं, माँ बेटियां ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, फिर इन्हें फैजी से क्या दिलचस्पी है? भाई, इन्हें तो हमसे बेहतर दौलतमंद और फैशनेबल घराना बआसानी मिल सकता है। अरे नेक लड़के और शरीफ लोग कब मिलते हैं, मीरा ने कहा। छोड़ो, नेकी शराफत की कौन कदर करता है, अज़मा चिढ़ गई। देखो, पहली बात तो ये है कि ये किरण प्राइमरी पास है, कोई इल्म नहीं इसके पास, हुनर भी नहीं, छोटी है इसीलिए बेहद लाडली है। फिर कई साल अमेरिका रहकर आए हैं ये लोग,
दिमाग भी बुलंद है, मगर दौलतमंद लोग इनकी क्या कदर करेंगे। इन्हें तो ऐसा नेक और हुक्म का गुलाम दरकार है जो उनके एहसान तले दबा रहे और बेटी की नाज बर्दारी भी करे। लेकिन उन्होंने कैसे तय कर लिया कि हम उनके एहसान मंद रहेंगे या फैजी? अरे वो खातून उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से हैं। यूं तो उनके घर नत नए लड़के आते रहते हैं, मगर किरण को वो किसी से मिलने नहीं देती। बस परवाने शमा के दरवाजे पर दस्तक देकर चले जाते। तो वो लड़कों को आने ही क्यों देती हैं? मशहूरी के लिए। अरे भाई वो रिश्तेदार ही होते होंगे, मगर मुझे मालूम है किरण हर किसी के सामने नहीं जाती, बल्कि औरतों के सामने भी कम आती है। उसे नजर लगने का वहम है। मगर शादी ब्याह में तो जाती है, वो भी मशहूरी के लिए। जितना चर्चा होगा उतना ही फायदा, कहकर मीरा हंसी। सकीना खाला उसे देखकर दंग रह गईं। सकीना खाला बेचारी बेहद मुखलिस खातून थी। सकीना खाला बेचारी बेहद मुखलिस खातून थी। अपनी बेटी के तोतलेपन से परेशान थी। लड़की हसीन थी, घर के कामों में माहिर थी, बेहद हसास और खिदमत गुजार। मगर उसके लिए कोई रिश्ता ना आने से सकीना खाला बीमार रहने लगी। अज़मी ने इनसे भी किरण के बारे में पूछा। इनकी ससुराल का दूर परे का रिश्ता था, मगर पड़ोस में होने की वजह से मेल जोल था। बेचारी सकीना खाला सीधी सादी थी। इन्हें ना किरण के बारे में इल्म था, ना ही वो इसकी अम्मी को तेज तरार समझती थी। वो बस स्टॉप पर आई तो अर्जुमंद की मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुकी। हेलो, उसने मुस्कुराकर कहा। अज़मी ने गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। वो इसे बुरा समझती थी। आप मैं आपको घर पर, मेरा इधर ही जाने का इरादा है, वहाँ कुछ काम है। देखिए, आप अब पिटने का काम कर रहे हैं। अज़मी ने दबी जुबान से उसे डांटा और तेज तेज कदम बढ़ाती आने वाली बस की तरफ चल दी। हालांकि बस को आना तो यही था। अगले दिन उसने मीरा से कहा, देखो अपने कजन को मना कर दो, वरना सचमुच वो मेरे हाथ से पिट जाएंगे। हालांकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मीरा को हंसी आ रही थी। उसने अर्जुमन को बुलाकर अज़मी की वार्निंग का बताया। अर्जुमन ने सादगी से कहा, मेरा ख्याल है इंसान का दिल साफ और शफाफ हो तो दुनिया की परवाह नहीं करता। लगता है तुम्हारी दोस्त के दिल में कुछ खोट है, वरना मैं तो बहैसियत स्टूडेंट इनकी मदद करना चाहता था। देखो अज़मी, मान जाओ अर्जुमंद वाकई मुखलिस है, मीरा ने समझाया। मगर ये तो जिद दिलाने वाली बात है मीरा। जिस बात को मैं पसंद नहीं करती उसका बार बार इरादा इसरार किया जाए। आइंदा के लिए होशियार रहें, मैं जिद्दी हूँ। अज़मी के जाने के बाद अर्जुमन ने मीरा से कहा, एक ना एक दिन इसे मेरी मोटरसाइकिल पर बैठना है। ये भी मेरी जिद है, अपनी दोस्त को बता देना। अरे बाबा, आतिश फिशां फट जाएगा। ना बाबा, मैं उसे जानती हूँ। 2-3 दिन बाद फैजी ने अज़मी से पूछ लिया। दरअसल वो रोज इरादा करता था, मगर हिम्मत ना होती थी। अज़मी ने उसके सवाल का जवाब दिया। हाँ, मैं गई थी और वो राजी हैं सब। फैजी होंठ काटने लगा। और वो इंतजार वाली बात, वो मैंने नहीं की, अज़मी ने कहा। तुम ही करना। मगर अब भी वक्त है, सोच लो फैजी, उन लोगों की शोहरत कुछ अच्छी नहीं है और उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है। क्या किरण के बारे में भी? नहीं भाई, उसकी अम्मी की शोहरत, वो कुछ जल्दबाज या शिकारी लगी मुझे। अम्मा ने अज़मी से सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ ना कहा। अलबत्ता वो उस दिन अपनी सास के पास काफी देर तक बैठी और अगले दिन ही देवरानी के साथ जाकर फैजी का रिश्ता दे आईं। किरण के घर वाले मुंतजिर थे। फौरन ही इकरार कर लिया। उनके ख्याल में अच्छे नेक लड़के के लिए ले तो लाल से काम लेना उसकी हित तक होती। फैजी ने रात को सुना तो वो उलझ गया। ये क्या, मुझे अभी तो जल्दी ना थी, मैं तो वैसे ही। अम्मा ने अंदर रखे कपड़े निकाले और देवरानी के साथ मिलकर मशवरा करने लगी। उन्होंने फैजी की किसी बात का जवाब ना दिया। शादी की तारीख अगले महीने रखी गई थी और ये किरण की अम्मी की दरख्वास्त थी। दरअसल वो बेटी की शादी के बाद हज के फर्ज से सुबकदोश होना चाहती थी। निहायत माकूल बहाना था, किसी को एतराज ना हुआ। शुरू में तो फैजी बहुत घबराया। खर्च कहाँ से आएगा, वलीमा कैसे होगा? मगर अम्मा को लपक झपक हर किस्म के काम में मसरूफ देखकर वो मुतमईन हो गया। अब उसने किरण के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे और बहुत खुश था। बगैर किसी रुकावट या तरद्दुद के, बिना ही उसे इसकी मोहब्बत हासिल हो रही थी और वो खुद को खुशकिस्मत समझने लगा। किरण घर में चांद बनकर उतरी। नंदे आगे पीछे होती, सास सदके वारी होती और फैजी फैजी तो उसका गुलाम बन गया था। इसे और क्या चाहिए था?
घर में भी वो अलग थलग रहती थी, माँ की गोद में सोती थी, ससुराल में भी कमरा बंद करके बैठती तो सास सबको मना करती कि वो आराम कर रही है। और फैजी उसकी माँ का नेमुल बदल तो था ही, जो इशारे का मुंतजिर रहता। एक महीना लाड़ चौंचलों में गुजर गया तो अज़मी ने इशारों में किरण को घर की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। किरण का मूड खराब रहने लगा। उसकी अम्मी रोजाना किसी न किसी बहाने आ जाती, कभी उसके लिए घर से निहारी ला रही हैं, कभी मिठाई, हलवे और फल। फैजी उनकी अनायात और मोहब्बतों के अंबार में दबता चला जा रहा था। 2 महीने बाद फैजी ने दबी जुबान से अम्मा से कहा कि अगर वो ऊपर का हिस्सा किराएदारों से खाली करा ले और वो और किरण वहां मुंतकिल हो जाएं। किरण का जहेज इस घर में गुंजाइश ना होने की वजह से खराब हो रहा है और डब्बों में बंद है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरों को भी तकलीफ है। अम्मा तो फैजी की सूरत देख कर रह गईं। बरसों से किराएदारों की बदौलत घर का निजाम खैर खूबी से चल रहा था। लड़कियों की फीस और स्कूल के दूसरे अखराजात, बिजली पानी के बिल। अम्मा पर तो फिक्र की चट्टान आन गिरी थी। अज़मी सुनकर सकते में आ गई। आपने अच्छी तरह खबर ली होती अम्मा, इनको अब एहसास तक नहीं रहा कि वो क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। अरे इतनी तेजी से गुलामी के हल्के में असीर हो गए। वाह, अच्छा, मैं खुद उनसे बात करूंगी। नहीं नहीं, तुम कुछ ना बोलना, उसने मुझसे कहा है, मैं ही जवाब दूंगी। अम्मा ने बौखला कर कहा। तो आप मेरी मौजूदगी में बात करेंगी? अज़मी ने जिद्दी लहजे में कहा, वरना मैं इनकी औकात याद दिलाऊंगी और दिमाग काफी हद तक रोशन कर दूंगी कि फिर इन्हें इस रोशनी के सिवा कुछ याद ना रहे। अभी कल ही उसका इम्तिहान खत्म हुआ था और मीरा ने बताया था कि अर्जुमंद बहुत शानदार पेपर करके आया है। अज़मी ने भी काफी मेहनत की थी। मीरा बीमारी की वजह से ज्यादा मेहनत ना कर सकी, मगर पास होने की पूरी उम्मीद थी। ये सालों का बोझ उतार कर जिस्मो जान कितने हल्के फुल्के महसूस हो रहे थे। अज़मी बेहद मसरूर थी और गार्डियना की बाढ़ को सहलाती हुई आहिस्ता खरामी से गेट की तरफ जा रही थी कि उसने आवाज सुनी। सुनिए मोहतरमा, ये अर्जुमन था। उसका मुखातिब करने का यही अंदाज था। दरअसल वो खवातीन की बेहद इज्जत करता था। अज़मी ने मुड़कर देखा। वो एक कदम पीछे खड़ा था और बेहद एतमाद से उसकी तरफ देखकर कह रहा था, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? अज़मी झिल्ला गई। आसपास कोई न था। वो बेअतनाई और बेनियाजी बरतने के किसी मौके की तलाश में थी, मगर कोई दूसरा नजर आता तो उससे मुखातिब होकर आगे बढ़ जाती। देख क्या रही हैं? मैंने सवाल किया है, जवाब का मुंतजिर हूँ। जी चाहा कहे ऐसे फजूल सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, मगर कुछ सोचकर चुप हो रही और खामोशी से आगे बढ़ गई। वो वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। आज सुबह जब वो यूनिवर्सिटी गई तो मीरा ने बताया कि अंजुमन बहुत पुरुम्मीद है, क्योंकि तुमने उसके सवाल का ढीला मार जवाब नहीं दिया। वो भी तुमसे यही सवाल करेगा। वापसी पर मीरा ने जबरदस्ती उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और लगातार बातें बनाती रही। अरे ये किधर का इरादा है? भाई मुझे तो तुम यहीं उतार दो, अज़मी ने कहा। गाड़ी अनजाने रास्ते पे थी। शायद मीरा का प्रोग्राम पहले से ही कहीं और जाने का था। मैं कोई शहजादा गुलफाम हूँ कि तुम घबरा रही हो? अरे अम्मी को लेने जाना है, उन्हें लेकर फिर तुम्हारे घर जाएंगे, मीरा ने कहा। मेरे घर? वो किस खुशी में? अच्छा यार, किस कदर बेमुरवत हो, ना खुशामदीद ना वेलकम। अज़मी चुप हो गई। बेख्याली में वो तपाक का इजहार भी नहीं कर सकी थी। गाड़ी रुकी तो मीरा उतर गई। फिर उसने अज़मी को भी इसरार करके उतारा। दोनों आगे पीछे घर के अंदर दाखिल हुई। मीरा की अम्मी के साथ घर वाली बेगम थी। सफेद साड़ी में मलबूस, बेहद पाकीज़ा सी, ऐनक लगाए, ऊंची पेशानी पे सजदों के निशान सब थे और चेहरे पे नूर का हाला, होंठों पे शफीक मुस्कुराहट लिए वो आगे बढ़ी। मीरा के साथ अज़मी के सर पर भी हाथ फेरा, दुआएं दी। मीरा किसी को पुकारती हुई अंदर कमरे में चली गई और घर वाली बेगम अज़मी से मुखातिब हो गई। कहाँ रहती हो? कितने भाई हैं? किस किस की शादी हो गई? वगैरह के जवाब वो दे चुकी तो एक जो अलहड़ सी लड़की, कुछ हवास बाख्ता, कुछ मसरूर आंखें, फाड़े मुंह खोले हंसती हुई आई और अज़मी को सलाम करके उससे लिपट गई। अज़मी कुछ सटपटा गई। फिर मीरा की अम्मी सलाम करके आगे चली तो लड़की मीरा और अज़मी के शरबत या चाय के लिए रुकने पर इसरार करने लगी, मगर मीरा ने माजरत कर ली। बाहर आकर अज़मी ने आहिस्ता से कहा, बड़ी बावकार खातून है। आंटी, ये आपकी कौन है? आए। अरे भाई, अर्जुमन की अम्मी है। अरे वही लड़का जो तुम्हारे साथ पढ़ता है। अज़मी पर मीरा की साजिश मुनकशिफ हो गई। मीरा ने चुपके से कहा, फिर कब आए हम तुम्हारे घर? अर्जुमन की अम्मी को बहुत जल्दी है, छोटी सी फैमिली है और बेचारी भरी जवानी में बेवा हो गई थी।
इन्हीं दोनों बच्चों के सहारे उम्र गुजारी, अब अर्जुमन की शादी करना चाहती हैं और अर्जुमन की ख्वाहिश है कि तुम इसका ये घर और घर वाले देखकर फैसला करो कि इस सीधे साधे माहौल में जहाँ दौलत नहीं है, खलूस है, इराइशो ज़बाइश नहीं, सच्चाई है और जो कुछ है सामने है, माँ बहन और वो, अगर तुमको ये घर सूट करता है तो उसकी अम्मी और बहन अच्छी लगी तो वो तुमसे एक बार फिर मिलेगा और पूछेगा, मोहतरमा मैं आपको कैसा लगता हूँ। उसके बाद तुम्हारा जो जवाब होगा वही फैसला होगा। अज़मी किसी कदर मुतमईन और मसरूर सी घर आई थी। उसके कानों में कोई जलतरंग बज रहा था। मैं आपको कैसा लगता हूँ। अभी वो इस रूह परवर मौसीकी से पूरे तौर पर लुत्फानंदोज भी नहीं हो पाई थी कि अम्मा ने ये तकलीफ दे बात इसे सुना दी। वो तिल मिला गई, मगर अम्मा ने उसे बोलने से मना कर दिया। 2 दिन फैजी ने कोई जिक्र नहीं किया और अज़मी बेताबी से उस वक्त की मुंतजिर रही जब फैजी अम्मा से जिक्र छेड़े। फैजी भी अज़मी को मौजूद पाकर इस मौजू को टालता रहा। फिर शायद किरण या उसकी अम्मी की जानिब से दबाव डाला गया कि वो मजबूर होकर जिक्र ले बैठा। हालांकि वो अच्छी तरह इत्मीनान कर आया था। अज़मी किचन में मसरूफ़ है, मगर अज़मी भी कान इधर लगाए बैठी तो वो फैजी की हर आहट पर पूरी उम्मीद होकर दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती थी। जब उसने जिक्र ही छेड़ दिया तो भला वो कैसे सब्र करती। अम्मा, फिर आपने किराएदारों के बारे में क्या फ़ैसला किया? मैं सादिक साहब से कह दूं कि वो दूसरा घर तलाश करें? नहीं, अम्मा ने सुकून से कहा, बहुत पुराने किराएदार हैं, नए लोग जाने कैसे होंगे। मगर मैं तो खुद वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। देखिए ना, सारा सामान किस कदर बेदर्दी से बुरे हाल में रखा है। और वो अज़मी की जानिब देखता वो अज़मी को अपनी जानिब देखता पाकर गड़बड़ा गया। मुझे भी सुकून की ज़रूरत है, क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं? और अम्मा का तुम पर कोई हक नहीं, इन्हें ज़रा आराम का भी हक नहीं। अज़मी ज़ब्त न कर सकी। तुमने कभी अम्मा से ये नहीं कहा कि अम्मा अब आप ज़रा आराम कर लें और मेहनत ना करें? अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है, कम से कम तुमको सुबह का नाश्ता तो दे सकती है, रात को खाना गर्म करके भी दे सकती है। मगर तुम दोनों ने तो अम्मा को बेदाम की लौंडी समझ लिया है। अम्मा उसे बराबर टोक रही थीं, मगर वो एक सांस में बोले गई। आखिर उन्होंने इसकी पीठ पर धमोका जड़कर चिल्लाकर कहा, चुप रह, मुझे जवाब देने दे। अरे इतना ही मेरा दर्द है तो खुद क्यों नहीं भाई को नाश्ता बना देती, खुद ही रात को क्यों नहीं खाना गर्म कर देती? क्यों, मुझे क्या जरूरत है? अज़मी ने भुन्ना कर कहा, जब इनकी बीवी है तो वो दिन भर कमरा बंद किए आराम करती है, तो कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करता। इन्हें एहसास नहीं है तो फैजी को हक है कि वो किरण को एहसास दिलाए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। इस वक्त दूसरा मसला जेरे गौर है। फैजी गुस्से में आ गया। मैं खुद ऊपर रहना चाहता हूँ और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि किरण को घरदारी का तजर्बा नहीं है, उसे कोई काम नहीं आता। खूब शाबाश, अज़मी तलखी से गोया हुई। तुम ऊपर रहोगे और अम्मा सुबह शाम खाना नाश्ता लेके तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगी, क्योंकि किरण को तो कुछ आता नहीं, वो खाना गर्म भी नहीं कर सकती। अरे अज़मी चुप रह, अम्मा बिगड़ी, मुझे भी कुछ कहने दे। बेटा, तुम शौक से ऊपर रह सकते हो, अगर तुमको वहाँ आराम और सुकून मिले तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। मगर बेटे, फिर तुम मुझे किराया देते हुए क्या अच्छे लगोगे ना, मुझे लेते हुए खुशी होगी। और अगर लेन देन कुछ ना होगा तो सोचो मेरे तो हाथ पैर ही कट जाएंगे। खैर इसे छोड़ो, ये हो सकता है कि तुम ऊपर रहो और घर का इंतज़ाम किरण के सुपुर्द करके मैं ज़रा अल्लाह को याद कर लूँ। जो भी इन लड़कियों से मदद हो सकेगी वो करेंगी, जैसे अब करती हैं। मगर खर्च किरण को दिया करो, बस ये है मेरी राय। अब तुम जिस तरह मुनासिब समझो करो, मैं भी थक गई हूँ। फैजी सन्नाटे में बैठा रहा। अज़मी भी अम्मा की राय पर हैरान रह गई। इससे बेहतर कोई हल था भी नहीं, मगर ना फैजी को इख्तियार था, ना अम्मा ही बेइख्तियार रहीं। चंद दिन बाद सादिक साहब फरियाद लेकर आ गए कि फैजी ने उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेजा है। अम्मा उन्हें देखती रह गईं। फैजी इतना बाहिम्मत कैसे हो गया? उस दिन सर एजाज ने अज़मी से कहा कि उनके एक अजीज के पास कंप्यूटर्स की एजेंसी है, अगर वो चाहे तो इसे वहाँ जॉब दिलवा दें, साथ ही इसकी ट्रेनिंग भी होती रहेगी और 6 माह के बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अज़मी ने उनसे कहा, नहीं सर, मुझे यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए। भाई माफ़ करना, मैं तो समझ रहा था कि आजकल के नौजवानों की तरह तुम भी छलांग मारकर ऊपर चढ़ना पसंद करोगी। खैर मैं कहीं और ट्राई करूँगा। दरअसल इन्हें जल्द ही कोई होनहार लड़का या लड़की दरकार है। मैं जीना जीना ऊपर जाना पसंद करूंगी सर, उसने कहा था। और अभी सादिक साहब के वावेले के बाद वो खतरे की घंटियां अपने इतराफ में सुन रही थी। बरसों से अम्मा के सलीके, जजरसी और मसलतों ने जो सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखा था, उसमें सुराख होता नजर आ रहा था। फैजी, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो?
توقعات پوری نہیں کر سکتے تو انہیں زخمی تو نہ کرو۔ اس دن پہلی بار اماں کو چکر آ گیا اور وہ دیوار تھام کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ وہ اتنی کمزور تو نہ تھیں، بے حد باہمت اور مضبوط تھیں، مگر فیضی کے اس پہلے قدم نے انہیں ہلا ڈالا۔ انہوں نے بڑے وقار اور دبدبے سے زندگی گزاری تھی، شوہر کی موت کے بعد بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ 6 لڑکیوں کی ماں تھی اور خاندان میں کبھی کسی نے ان کی لڑکیوں پر حرف گیری نہیں کی تھی۔ ہر گھر میں وہ احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں، ان کی رائے مشورے طلب کیے جاتے تھے، خواہ وہ کتنے ہی مسائل میں گھری ہوتیں، کسی پر اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرتیں۔ 7 بچوں کی پرورش، ان کو زمانے کے گرد و غبار سے بچانا، سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنانے میں انہوں نے اپنی توانائیاں صرف کی تھیں، خون جلایا تھا، اور فیضی کے سہارے بڑھاپے میں آرام کے خواب بھی دیکھتی رہی تھیں، محض خواب جس کی تعبیر اتنی ہولناک تھی۔ اس دن کرن کی امی مزدور لے کر آ گئی تھیں۔ صادق صاحب نے گھر خالی نہیں کیا تھا، آنن فانن مزدوروں نے سارا سامان اٹھا کر گلی میں پہنچایا اور کرن کا سامان اوپر لے جانا شروع کیا۔ صادق صاحب دفتر میں تھے، ان کی بیوی نیچے دوڑی آئیں، ان کے حواس غائب تھے اور منہ سے صحیح لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ اماں نے باہر نکل کر دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کرن کی امی نے کہا، ہم نے نوٹس بھیج دیا تھا، انہوں نے دیر لگائی، بھئی ضرورت ہے تب ہی خالی کرا رہے ہیں۔ اماں تو ان کی سینہ زوری پر حیران رہ گئیں، کچھ بول ہی نہ سکیں، اور انہوں نے صادق کی بیوی کو نیچے کے 2 کمروں کی پیشکش کر دی، اس کے سوا کوئی حل بھی نہ تھا۔ مزدوروں سے انہوں نے اپنے کمرے خالی کروا لیے اور ان میں صادق صاحب کا سامان رکھوایا۔ جب اماں نے کرن سے پوچھا، وہ خود بے حد شرمندہ تھی اور ساس سے منہ چھپا رہی تھی، ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ فیضی کا کمرہ خالی ہو گیا تو اس میں بھی صادق صاحب کا سامان رکھ دیا گیا۔ حمیرہ میٹرک کا امتحان دیکھ کر فارغ تھی، اس کی مدد سے کمرے سیٹ کیے۔ شام کو عزمی آئی تو گھر کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ فیضی کے کمرے کے ساتھ اس کا کمرہ تھا، وہ بھی صادق صاحب کو دے دیا گیا تھا۔ عجیب الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ اماں رنجیدہ کمرے میں بیٹھی تھیں، چچی ان کے پاس بیٹھی تسلی دے رہی تھیں۔ فیضی کو شاید علم ہی نہ تھا، وہ دفتر سے گھر آیا تو بوکھلا گیا۔ عزمی نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا، اماں نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ شہزادے صاحب اوپر جائیے، عزمی نے کہا تو وہ نادم ہو کر ماں کو دیکھنے لگا، جو اس قدر دل گرفتہ تھیں کہ ان کے منہ سے لفظ نکلتے ہی نہیں تھے۔ لوگ کہیں گے بیٹے نے ماں کا گھر چھوڑ دیا، کیسی تربیت کی تھی، ماں بہنوں کو بے آسرا کر دیا، شادی ہوتے ہی بدل گیا، جتنے منہ اتنی زبانیں۔ صادق صاحب بے حد شریف انسان تھے، مختصر فیملی تھی، سامان بھی ان کا بہت کم تھا، اس طرح 2 کمروں میں گزارا تو ہو گیا، مگر باورچی خانے کا مسئلہ تھا، وہ بھی عزمی کی سمجھداری نے حل کر دیا۔ گیلری میں بچیوں کے کھیل کا جو چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ان کے لیے چولہا لگا دیا گیا۔ اماں تو جیسے ڈھہ گئیں، 3 دن سے انہوں نے فیضی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ صادق صاحب بہت شریف تھے، یوں گھر کے اندر غیروں کے ساتھ بھلا مناسب تھا، ایک آنگن ایک ہی راستہ، جوان لڑکیوں کا ساتھ تھا، وہ بے حد فکر مند تھیں۔ نیندیں اڑ گئیں۔ 1 ہفتہ ہو گیا تو فیضی نیچے آیا۔ 1 ہفتے میں ہچکچاہٹ ہو گئی تھی۔ اماں تو مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئیں، گلے لگا کر پیار کر کے آبدیدہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ کرن کی طبیعت خراب تھی، اماں سے دوا پوچھنے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر تک اماں گم سم بیٹھی رہیں۔ کچھ دن بعد صادق صاحب نے مکان تلاش کر لیا، وہ سب کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ گھر ایک دم خالی خالی ہو گیا۔ مہینہ گزر گیا اور فیضی نے خرچ کے لیے کچھ نہیں دیا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی آئے، کرن تو اماں کے پاس ہی جا بیٹھی، باتوں میں مہنگائی اور خرچ کا ذکر کرتے رہے۔ فیضی اس ذکر سے بچنا چاہتا تھا، مگر کرن اپنی شاپنگ اور گھر کی ضروریات کی تفصیل سے بیان کر رہی تھی۔ اماں خاموشی سے سن رہی تھیں۔ جاتے جاتے فیضی نے حمیرہ کے سر پہ چپت رسید کر کے کہا، کبھی اوپر بھی آ جایا کرو، کرن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو تنہائی میں گھبرا جاتی ہے۔ اماں کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے، حمیرہ نے کہا، سارا امتحان کی تیاری میں جتی رہتی ہے، بچوں بھی دیر سے گھر آتی ہیں، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ عزمی دیر سے کیوں آتی ہے؟ فیضی نے چونک کر کہا۔ حمیرہ نے سر اٹھا کر فیضی کو دیکھا، پھر رخ موڑ کر بے نیازی سے بولی، آپ کو اب اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیضی کچھ چونک گیا، مگر لاجواب بھی ہو گیا۔ بعد میں عزمی نے سنا تو وہ حمیرہ کی بے باکی اور دلیری کی قائل ہو گئی۔ پھر بھی تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، عزمی نے سمجھایا، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، اسے پوچھنے کا حق بھی ہے۔ واہ، اچھا حق ہے، حمیرہ ہونٹ سکوڑ کر رہ گئی۔ اماں نے بڑی رازداری سے عزمی کو پاس بلا کر کہا،
عزمی سوچ رہی ہوں یہ گھر کرائے پر دے کر کوئی چھوٹا سا مکان لے لیا جائے۔ فیضی نے تو خرچ دیا نہیں اور میں نے مانگا بھی نہیں، اور آپ مانگیں گی بھی نہیں، عزمی نے سختی سے کہا۔ اور ہم اپنا گھر کیوں چھوڑیں؟ دادی سے دور ہو کر ان گنی چنی برکتوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ چچا میاں بھی کب اجازت دیں گے؟ تو پھر اماں بیچارگی سے اسے دیکھنے لگیں۔ عزمی کا دل رو دیا۔ فیضی نے کرایہ دار کو ہٹا کر اماں کے لیے کس قدر مسائل کھڑے کر دیے تھے۔ اس دن میرا آئی اور اماں سے کہہ گئی کہ وہ جمعے کو اپنی امی کے ساتھ آئے گی۔ عزمی آئی تو سن کر بے چین ہو گئی۔ اس کا گھر بھی کافی دور تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی ان حالات میں ارجمن کی طرف سے کوئی تحریک ہو۔ رات کو وہ اماں کے کمرے میں گئی اور ان کے ساتھ بستر میں گھس کر بیٹھ گئی۔ پھر ہمت کر کے اس نے لفافہ اماں کے تکیے کے نیچے سرکا دیا۔ اف، اسے کسی قدر مشکل لگ رہا تھا یہ اتنا سا کام۔ اماں نے لفافہ نکالا، کھول کر دیکھا، پھر حیرانی سے اسے دیکھ گئیں۔ یہ کیا ہے عزمی؟ عزمی نے ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر چپکے سے کہا۔ اماں کچھ نہ کہیے گا، بس رکھ لیجئے۔ مگر یہ اتنے بہت سے روپے کہاں سے لائی ہے؟ کیا فیضی؟ نہیں اماں، یہ میری اپنی محنت کی اجرت ہے، کہہ کر عزمی شرمندہ ہو گئی۔ اماں کس قدر دکھی ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو عزمی کے ہاتھ پر گرتے رہے اور ہونٹ کانپتے رہے۔ عزمی بھی چپکے چپکے رو رہی تھی۔ تو نے نوکری کر لی، پڑھائی چھوڑ دی۔ مجبوری اماں، میں آپ کو فیضی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ہولے سے کہا، بیٹی کی کمائی کھانے سے بہتر ہے بیٹے کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ یہ سب پرانے خیالات ہیں، اور پھر آپ نے تو کبھی کسی سے مانگا نہیں۔ اب بھی نہ مانگتی تو کیا ہم سب فاقے کر لیتے؟ مجھے اس بات کا دکھ ہے عزمی، تو مجھ سے ذکر تو کرتی۔ پڑھائی چھوڑ دی، پورا سال ضائع کیا۔ ارے میں 2-3 مہینے تو کسی طرح گزارا کر ہی لیتی، اتنا جمع جتھا تو تھی میرے پاس۔ میں نے چچا میاں کی اجازت سے سروس کی ہے اماں، اور پڑھائی بھی جاری ہے، بس یونیورسٹی چھوڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، میں اپنی تعلیم سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتی؟ اماں چپ رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ فیضی اپنی دنیا میں گم تھا۔ سسرال والے اس کے ناز اٹھاتے تھے، وہ کرن کو پلکوں پہ جھولے جھلاتا۔ پھر کچھ دن بعد ہی اس کی ساس اپنے بیٹوں کے ساتھ امریکہ جانے لگی تو کرن نے رو رو کر جل تھل کر دیا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ کبھی ماں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی یا وہ ماں کے پاس رہتی یا ماں اس کے گھر آ جاتی۔ کرن کی امی نے فیضی کی خوشامد کی۔ فیضی پریشان ہو گیا۔ اس نے کرن سے جدائی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اب تو کرن اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان دنوں میں جدائی کا تصور ہی سوہان روح تھا۔ تو بیٹے جی، پھر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ساس نے لاڈ سے کہا۔ میں اکمل سے آپ کی ٹکٹ منگوا دوں گی۔ نہیں امی، میرا جانا تو مشکل ہے، میری سروس ایسی نہیں ہے کہ لمبی چھٹی لے سکوں، فیضی نے کہا۔ کرن کی ضد ہی کامیاب ہوئی۔ وہ ماں کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ فیضی کے چہرے پہ ویرانیوں کے ڈیرے جمے تھے۔ جلدی آ جانا، دیکھو زیادہ دن مت لگانا میرے بیٹے، ساس نے چاپلوسی سے کہا۔ بہتر ہے کہ بچہ امریکہ میں پیدا ہو، امریکی نیشنلٹی لے کر پیدا ہوگا، بہت فائدے میں رہو گے، کچھ دن صبر کر لینا۔ فیضی کے اوسان خطا ہو گئے، گویا 6 ماہ سے پہلے تو کرن آ ہی نہیں سکتی، اور وہ اس گھر میں تنہا۔ ایک سلونی شام کو ارجمن کے ماں باپ میرا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ آئے اور عزمی کو انگوٹھی پہنا گئیں۔ عزمی احتجاج کرتی رہی، میرا سے اس کی لڑائی بھی ہوئی۔ وہ ابھی شادی کے جھنجٹ سے بچنا چاہتی تھی، اماں کو کیسے بے سہارا چھوڑ دے۔ آخر ایک روز وہ ہمت کر کے ارجمن کے گھر چلی آئی۔ ارجمن کی امی نے بڑے پیار سے اسے بٹھایا، وہ بہت سمجھدار تھیں۔ کیا بات ہے بیٹی، جو کہنا چاہو بے فکر ہو کر کہو، اب ہم میں غیریت نہیں ہے۔ امی، میں ایسی بات اپنی اماں سے بھی نہیں کر سکتی، عزمی نے سر جھکا کر چپکے سے کہا۔ لیکن آپ سے مجھے خود کہنا پڑ رہا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ارجمن کی امی نے اسے تسلی دی کہ وہ بہت غور سے اس کی بات سنیں گی۔ عزمی نے اپنی مجبوری، اپنی بیوہ ماں کے حوصلے اور پھر فیضی کی لاپرواہی کی چند ضروری باتیں بتا کر کہا، میں ان حالات میں، جبکہ میری سروس کے سہارے گھر کا خرچ چل رہا ہو اور میری بہنیں زیر تعلیم ہوں، کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ آپ اس وقت تک انتظار کر لیں جب حمیرہ اور سارا بھی اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، اماں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی کہ اپنی ذمہ داری کا فرض پورا کر دیا۔ بیٹی، نہ تو میں کسی قسم کا تم پر ذمہ داری کا مزید بوجھ ڈالنا چاہوں گی، نہ ہی اتنا عرصہ انتظار کروں گی۔ کسی بھی پریشانی سے نمٹنے کے لیے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے تو وہ پریشانی دور بھاگ جاتی ہے۔
ارجمند کی امی نے تجویز پیش کی کہ شادی تو ہو جائے مگر عزمی اپنی سروس جاری رکھے، انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر وہ اپنی تنخواہ اپنے گھر پر خرچ کرے، بہنوں کو پڑھائے، بلکہ ارجمند کو بھی اس کی مدد پر اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے عزمی کی اماں سے اس سلسلے میں بات کرنے کا وعدہ کیا۔ ان کی سنجیدہ اور ہمدردانہ گفتگو نے عزمی کو کافی مطمئن کر دیا، مگر وہ ان کے شادی پر اصرار سے کچھ حیران بھی ہوئی۔ وہ واپسی کے لیے گھر سے نکلی تو ارجمند اسی وقت کہیں سے آیا تھا، موٹر سائیکل لاک کر رہا تھا کہ اسے باہر نکلتے دیکھ کر جھکا رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تب ہی امی نے پکار کر کہا، ارجمند بیٹا، ابھی لاک نہ کرو، عزمی کو پہنچا کر آؤ۔ ارجمند کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میں چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ نہیں نہیں، تم ہماری عزت ہو بیٹا، ہم پر تمہاری حفاظت فرض ہے، امی نے اصرار سے کہا۔ ارجمند، اسے گھر پہنچا کر جلدی سے آؤ۔ وہ مجبور ہو گئی اور ارجمند کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ جب عزمی اس کے پیچھے بیٹھی تو وہ باقاعدہ قہقہہ لگا رہا تھا اور عزمی ہونٹ کاٹ رہی تھی، مگر گھر آنے سے بہت پہلے اس نے شور مچا کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ موٹر سائیکل روک کر ارجمند نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہو گیا؟ چپل گر گئی ہے یا بندہ پرس پھسل گیا؟ میں اب پیدل اپنے گھر جاؤں گی، اس نے سڑک پر روانہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارجمند کھڑا دیکھتا رہا، نہ گھر آنے کی دعوت، نہ ایک پیالی چائے پینے کا اصرار۔ کیسی منگیتر ہے، اصولوں میں پتھر، مگر آج اپنی حسرت پوری کر ہی لی۔ وہ اپنی کامیابی پر مسرور تھا۔ چند دن بعد ہی گھر میں کچھ رد و بدل ہو رہا تھا۔ چچا میاں اپنی نگرانی میں برآمدے میں دیوار کھڑی کروا رہے تھے اور عزمی سر تھامے بیٹھی تھی۔ یہ اس کی ساس کی تجویز تھی جو فوراً مان لی گئی، کیونکہ شادی تو جلد ہی ہونی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، گھر بھی بہت چھوٹا ہے، عزمی اپنی ماں بہنوں سے الگ ہونا نہیں چاہتی، تو شادی کے بعد ہم بھی یہیں آ جائیں گے۔ ان کی بیٹی کی شادی ارجمند کے ولیمے والے دن طے پا گئی تھی۔ ارجمند بھی بیوی کے ہمراہ رہے گا اس گھر میں، بہرحال اتنی گنجائش ہے، سب مل جل کر پیار محبت سے وقت گزار لیں گے، بس درمیان میں اوٹ کی دیوار ہونی چاہیے۔ اور اس تجویز کو سب نے بہت پسند کیا۔ فوراً ہی عمل درآمد ہوا، گھر دو حصوں میں بٹ گیا، مگر پھر بھی ایک رہا۔ ارجمند کی بہن کے سسرال والے شادی پر زور دے رہے تھے، ارجمند بھی مجبور تھا۔ ان دنوں فیضی کرن کو الوداع کہنے کراچی گیا ہوا تھا۔ اماں کے ہوش اڑے ہوئے تھے، ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بغیر کیسے رخصتی کر دیں؟ مگر دادی اور چچا میاں نے ارجمند کی مجبوری دیکھتے ہوئے یہ کام بھی کر ڈالا۔ گو کہ نجمی اور عدنان آ گئے تھے، مگر عزمی کو فیضی کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کراچی میں جو عزیز تھے ان کو اطلاع کر دی گئی کہ فیضی کو فوراً واپسی کی تاکید کریں، مگر وہ نہیں پہنچا۔ شادی کے کئی دن بعد آیا بھی تو کرن کی جدائی سے بے حال، مستقل البم لیے تصویریں دیکھتا رہتا تھا۔ ارجمند سے اس کی ملاقات ہوئی، مگر حسب معمول وہ خاموش رہا۔ اب وہ اکثر نیچے آ کر اماں کے پاس بیٹھا کرن کی باتیں کرتا رہتا۔ اس کا خط آیا تھا، اس کا فون آیا تھا، وہ مجھے بلا رہی ہے، پاسپورٹ کی درخواست دے دی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ پاسپورٹ بن گیا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اس کی ساس چاہتی ہیں کہ وہ امریکہ آ کر تعلیم حاصل کر لے، سالے بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہاں بے شمار ملازمتیں ہیں۔ ان دنوں اس کو صرف کرن اور اس کے گھر والے یاد تھے۔ اس کی زبان پر امریکہ کا نام وظیفے کی طرح رواں تھا۔ نازی کی سالگرہ، شازی کی سالگرہ، حمیرہ کی منگنی، عزمی کا میٹرک میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونا، اور عزمی نے اس خوشی میں عزیزوں کو پارٹی بھی دی، مگر فیضی کو نہ کسی کے لیے تحفے یاد رہے، نہ مبارکباد زبانی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح امریکہ سے آئے احکامات پر عمل کرتا تھا۔ اماں کے کہنے پہ وہ صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا نیچے آ کر کھا لیتا تھا اور ہر روز ایک خط کرن کے نام لکھا کرتا، مگر اس کے تقاضوں کے باوجود کرن نے واپسی کی تاریخ نہیں لکھی۔ بچی 6 مہینے کی ہو گئی اور باپ اور دادی اس کو دیکھنے کو ترستے رہے۔ کرن ہر خط کے جواب میں لکھتی، تم خود آ جاؤ نا، بھائی ٹکٹ بھیج دیں گے۔ آخر خط میں اس نے لکھا، تم نے بہت دعوے کیے تھے میری محبت کے، کہاں ہے محبت؟ میں چاہتی تھی تم یہاں میرے پاس آ جاتے، اپنی بیٹی کی امریکہ کی فضاؤں میں پرورش کرتے، مگر تم بہت ضدی ہو، شاید تمہارے گھر والے پھر سے حاوی ہو گئے۔ میری غلطی تھی کہ میں تمہیں ساتھ کیوں نہ لائی، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، تم مجھے بہت یاد آتے ہو۔ سچ امی نے بہت مجبور کر رکھا ہے، ورنہ میں تو کب کی تمہارے پاس آ جاتی۔ مجھے سب لوگ یاد آتے ہیں اور میں یہاں بالکل تنہا ہوں، امی اپنے پوتوں میں مصروف رہتی ہیں، میری بیٹی باپ کی، دادی کی محبت کے لیے ترستی ہے۔ میں نے جاب کر لی ہے، بیٹی کا خرچ، میں نہیں چاہتی کہ وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے، تم جو بھیجتے ہو وہ کافی نہیں ہوتا۔
فیضی یہاں بہت خرچ ہیں، مجھے اپنا پاکستان یاد آتا ہے، تم کب آؤ گے؟ میں بہت تھک گئی ہوں، رات کو روتی ہوں کہ میں نے امی کے کہنے میں آ کر پہلے اماں اور عزمی وغیرہ سے نجات حاصل کی، پھر تم سے دور ہو گئی۔ لو، گلے لالا کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ نواز بہت شریر ہے، اس کو ٹھڈے مارتا ہے، بیچاری کے خون بہنے لگتا ہے۔ شاید امریکہ کی ہوائیں بے مروت ہیں۔ امی کو بھی گلے لالا سے اتنی محبت نہیں، سب مجھ سے بیزار ہیں، مگر میں کیا کروں؟ امی مجھے ہی الزام دیتی ہیں کہ میں نے تم کو مجبور نہیں کیا۔ اس خط کو پڑھ کر فیضی پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے برتن توڑ ڈالے، ٹھوکر مار مار کر گملے گرائے، اوپر اٹھا پٹک کی آوازیں سن کر نازی شازی بھاگی ہوئی گئیں اور آ کر اماں کو بتایا کہ وہ دل سے مجبور ہو گئیں اور کراہتی ہوئی زینہ چڑھ کر اوپر گئیں تو فیضی کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی ننھے بچے کی طرح ان کی طرف دوڑا اور ان سے لپٹ کر زاروں کی طار رونے لگا اور کرن کا خط عزمی کو دے کر بولا، پڑھو پڑھو، میرا دل خون ہو رہا ہے۔ وہ سسک رہا تھا۔ عزمی خط پڑھ کر اداس ہو گئی، اسے کرن پر ترس آ رہا تھا۔ بدھو لڑکی ماں کے اشاروں پر چلنے والی کٹ پتلی، میری بیٹی، میری بچی، اماں میری بچی۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، بے قرار تھا، تڑپ رہا تھا۔ تمہاری بیٹی؟ تم نے تو ابھی اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ فیضی اس کو پیار نہیں کیا، کبھی اس کے لیے تکلیف بھی نہیں اٹھائی، اور اس کی تکلیف کے احساس سے، دور ہونے کے خیال سے تڑپ اٹھے ہو۔ تمہاری ماں تو اسی شہر، اسی گھر میں رہتے ہوئے تمہاری صورت دیکھنے کو ترستی تھی، شاید تمہیں ماں تو کبھی یاد ہی نہیں آئی۔ عزمی نے احساس دلایا تو فیضی نیند سے جاگا۔ اس نے مڑ کر اماں کو دیکھا اور ان کی پلکوں سے اٹکے ستارے ٹوٹ کر زمین پر جا گرے۔ فیضی نے اماں کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ نہیں اماں، میں آپ سے دور نہیں رہوں گا، کبھی نہیں۔ عزمی نے مسکرا کر بھیگی پلکوں کو جھپک کر فیضی سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں نے 10-12 دن پہلے کرن کو خط لکھا تھا کہ ہم فیضی کی اداسی سے بہت پریشان ہیں، اس کا گھر اور دل آباد کرنے کے لیے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ تمہارا تو کوئی پروگرام ہے نہیں، اسی لیے وہ یقیناً آج کل آنے والی ہے۔ کوئی لڑکی کتنی بے عقل کیوں نہ ہو، محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتی۔ اب کوئی فرق نہیں پڑے گا عزمی، فیضی مایوسی سے بولا، میرے دل میں اس بے عقل عورت کے لیے جگہ نہیں رہی۔ اس نے مجھے برباد ہی نہیں کیا، گناہ گار بھی بنا دیا۔ اپنی عقل کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ بے عقل کے اشاروں پر عمل کرنے والا کون ہوا؟ پہلی غلطی تو قابل معافی ہوتی ہے، اماں نے پیار سے کہا، اسے آنے دو، جیسے کسی عید وغیرہ پر قیدیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نازی نے کہا، رہائی مل جاتی ہے۔ کرن بے قرار ہو کر ماں سے لڑ جھگڑ کر شرمندہ اور پریشان حال واپس آ گئی۔ شاید وہ راستے بھر روتی رہی تھی، بال پریشان، ہونٹوں پر پپڑیاں، آنکھیں سوجی ہوئیں، مگر ایئرپورٹ پر سب کو موجود دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حمیرہ نے بتایا کہ ہم 3 دن سے ایئرپورٹ آ رہے ہیں، ہر روز آس لگاتے ہیں آ جائیں گی بھابی، آ جائیں گی۔ میں آ گئی ہوں، اس نے شرمساری سے کہا۔ گلے لالا ایک گود سے دوسری گود میں منتقل ہو رہی تھی۔ گھر آنے تک سب نے اسے خوب پیار کر کے تھکا دیا تھا اور دادی کی گود میں آتے ہی سو گئی۔ اماں کو تو جیسے پھر سے جوانی مل گئی تھی، بہو اور پوتی کی خاطر کرتی نہ تھکتی تھیں۔ روز کرن دل میں افسوس کرتی، کیسے میں نے اپنی حماقت میں ان محبت اور خلوص کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنی بچی کو اس بے غرض چاہت سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا، فیضی کی شادی کی کوئی نشانی اسے نہ ملی۔ شاید میں وقت پر پہنچ گئی، شکر ہے خدایا۔ جب سے وہ آئی تھی فیضی نے اس سے بات نہیں کی تھی، وہ الگ اکھڑ اکھڑ رہتا، گلے لالا کو لے کر نیچے اماں کے پاس سو جاتا تھا، اس کے پاس نازی شازی سوتی تھیں اور دیر گئے رات تک امریکہ کی باتیں کریت کریت کر پوچھتی تھیں۔ کرن بے چین تھی، فیضی اس سے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اتنے دن بلا جواز امریکہ میں رہنے پر اس سے شکوہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ دن رات اماں کے پاس ہی کیوں گھسا رہتا ہے؟ اماں اسے کہتی بھی ہیں تو وہ ان کے اور بھی قریب گھس جاتا ہے۔ اس دن وہ اسے اکیلا مل گیا۔ تم اوپر کیوں نہیں آتے؟ کرن نے پوچھا۔ وہ تمہارا گھر ہے، فیضی نے بے مروتی سے کہا، اور یہ میرا ہے، میں اپنے گھر، تم اپنے گھر۔ شاید تم مجھے سزا دے رہے ہو۔ سزا؟ ابھی سزا کا وقت نہیں آیا، وہ غصے میں آ گیا۔ کرن اس کے لہجے سے کانپ گئی، کیسی آگ تھی، تپش تھی اس کی آواز میں۔ دادی جان بیچاری شاید فیضی کی بیٹی ہی کی منتظر تھیں، کچھ دن بعد رات کو اچانک اللہ کو پیاری ہو گئیں، ان کے دل میں حسرت نہ رہی۔ وہ کچھ دن سے فیضی کی بچی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں، بچی کو دیکھ لیا، گود میں کھلا لیا اور آخری ارمان پورا کر کے مالک حقیقی سے جا ملی۔
اب فیضی کا وقت قبرستان میں قرآن خوانی میں گزرنے لگا۔ وہ ہر وقت اداس رہتا، صبح ناشتے کے فوراً بعد قبرستان چلا جاتا، پھر دوپہر کو چچا میاں کے گھر آ کر دادی کے پلنگ میں لیٹا رہتا، دوپہر کو پھر قبرستان جاتا اور مغرب کے بعد آتا تو اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا۔ اس کا رویہ عجب بے اتنائی کا تھا۔ اماں کو کبھی کبھی اس پر غصہ بھی آ جاتا، وہ کرن کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا تھا۔ بھائی، یا سزا دو یا معاف کر دو، معافی سب سے بہتر عمل ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ معافی کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے جسے میں اور کرن دونوں خالی ہیں۔ وہ بہت بے عقل ہے، معاف کر دینے کے بعد دوبارہ پرانی حرکتوں کا اعادہ کر سکتی ہے۔ کرن کو تعجب تھا، اس نے حمیرہ سے پوچھا بھی کہ کیا فیضی نے ملازمت چھوڑ دی ہے؟ وہ دن بھر قبرستان یا گھر پر رہتا ہے، مگر کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ فیضی کے ارادے کیا ہیں۔ پھر ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا اور بچہ نہ تھا کہ اشتہار دیے جاتے۔ عظمی کو یقین تھا کہ وہ کوئی چونکا دینے والی حرکت کرنے والا ہے۔ حالانکہ کرن کے آنے کے بعد اس کا رویہ ناقابل فہم تھا، مگر ضدی آدمی سے ہر توقع ممکن ہے۔ اماں کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی تو اس کا خط آ گیا۔ وہ خیریت سے تھا۔ اماں، میں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ کی محبت کی پہچان نہ تھی، بڑا بد نصیب ہوں، جب آپ کے قریب ہوا تو دور ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اپنی بیٹی آپ کے پاس چھوڑ آیا ہوں، یہ میرا نعم البدل ہے، اسے نجمی، عظمی، حمیرہ اور سارا بنائیے گا، کرن نہیں۔ میں کوشش کر کے آپ سے ملنے جلدی آؤں گا، مگر اپنے جذبات اور خواہشات کو زبان دینے سے قاصر تھا، اسی لیے خط کا سہارا لیا۔ اگر میں آپ سے کچھ کہتا بھی تو آپ مجھے اپنے حق پر میرے ارادوں سے باز رکھنے پر زور لگاتی۔ اماں، آپ بہت شفیق ہستی ہیں، میری بچی کو آپ کی گود، آپ کا سایہ، آپ کی تربیت اور آپ کا نام خوش قسمتوں میں شامل کر دے گا۔ جب میں آؤں گا اسے آپ کے زیر سایہ پرورش باتیں دیکھ کر سرخرو ہو جاؤں گا۔ میری غلطیوں کا کفارہ میری بیٹی ہے، میں نے کرن کو معاف کر دیا ہے، اس کے نام کے ساتھ بھی ماں کا لفظ لکھا جا چکا ہے، اس کا جرم میری غلطیوں سے کم تو نہیں، کفارہ اسے بھی ادا کرنا ہے۔ امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گی اور میری بیٹی کے طفیل میں اس کی ماں کو بھی۔ اماں، کرن بھی آپ کی محبتوں میں حصہ دار بننے کی مستحق ہے، اسے عقل سکھائیے۔ آپ کا کم نصیب بیٹا، کرن کے نام اس نے لکھا تھا۔ کرن، تم نے کئی ایسے جرم کیے ہیں جس کا کوئی جواز نہ تھا، تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ماں کو بیٹے سے، بہنوں کو بھائی سے جدا کر دیا، اس کے بعد اپنی بیٹی کو اس کے باپ سے الگ رکھا اپنے فائدے اور غرض کے لیے۔ تم کو نہ میری محبت یاد آئی نہ مروتیں۔ تمہارے توسط سے مجھے یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ مجھے امریکہ میں داخل ہونے کے لیے دشواری نہیں ہوئی۔ چونکو نہیں، تم نے میرے صبر اور ضبط کو آزمایا، میری قوت سے بڑھ کر امتحان لیا۔ اب تمہاری باری ہے، تم اپنی ماں سے دور رہو اور میری ماں کے قریب۔ میں تم سے دور ہوں اور یہی تمہاری سزا ہے۔ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئیں، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ مجھ پر مامتا کا قرض ہے، بہنوں کے فرائض کی ادائیگی بھی فرض ہے، اور اسی لیے میں امریکہ آیا ہوں۔ اب تم کو میری نمائندگی اس حسن خوبی سے کرنی ہے کہ اتنی زیادتیوں کے بعد محبت کا سلوک کرنا، یہ میری خواہش بھی ہے، حکم بھی۔ 1.5 سال میں تمہاری جدائی میں تڑپا ہوں، اب تم 5 سال میری جدائی میں بے قرار ہوگی، کیا یہ سزا کافی ہے؟ ہاں، اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مامتا کا اظہار نہ کرنا، تم نے بھی میری ماں کو تڑپایا ہے اور وہ تم سے دور نہیں ہے۔ میں نے چند جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، وہ گھر کی ہر خاص بات کی رپورٹ مجھے دیں گے۔ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، خرچ کسی ذریعے سے بھیجوں گا۔ حمیرہ، سارا کا جہیز بنانا، فقط خیریت طلب فیضی۔ کمال ہے یہ فیضی تو۔ کرن رو رو کر توبہ کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ آج اس کے دل پر چوٹ لگی تھی جس کا مداوا ہی نہ تھا۔ جاسوسوں کے خوف سے وہ دن رات اماں کی خدمت کر رہی تھی، انہیں پلنگ پر بٹھا کر کھانا لا کر دیتی تھی۔ سارا حمیرہ اس کی مدد کرنا بھی چاہتی تو انہیں منع کر دیتی۔ وہ گھر بھر کو خوش رکھنا چاہتی تھی، کوئی غلط رپورٹ فیضی کو نہ پہنچ جائے۔ اپنی امی کی پالیسیوں سے اسے نفرت ہو گئی تھی اور اماں کی شفقت پر ہی اس کو یقین تھا۔ اماں گلے لالا کی بہت پیار سے پرورش کر رہی تھی اور کرن فیضی کی منتظر۔ اس نے اپنا پتہ بھی نہیں لکھا تھا کہ وہ تحریری معافی مانگتی۔ دوسرا خط کرن کے نام لکھ کر اس نے لفافے میں بند کیا اور آتش دان کے پاس ہو کر ہتھیلیاں ملنے لگا۔ یار، کوئٹے میں سردی بہت پڑتی ہے، کیا امریکہ میں بھی اتنی ہی سردی ہوگی؟ دور کمبل اوڑھے ارجمن کتاب پڑھتے ہوئے عظمی کی آہٹ کی منتظر تھی جو ان دونوں کے لیے چائے لینے گئی ہوئی تھی۔ ارجمن کو کوئٹہ آئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔
यार किस लिफाफे में खत रख रहे हो? अर्जुमंद ने उसे लिफाफा बंद करते देखकर जल्दी से कहा। कहीं पाकिस्तानी लिफाफा तो नहीं? देख लो। नहीं जी, इतना बेअकल नहीं हूँ। अमेरिका के लिफाफे में खत रखा है और इफ्तिखार को ताकीद की है कि टाइप करके पता लिखे। बहुत होशियार हो गया हूँ। एक लिफाफा अंदर जिसमें किरण के नाम खत है, दूसरा लिफाफा अमेरिका जाएगा और अंदर वाला लिफाफा वहां से टाइप होकर टिकट चिपका होकर वापस पाकिस्तान लाहौर जाएगा। क्या समझे? अज़मी गर्म चाय लेकर आ गई थी। उसने लिफाफे देखे और इत्मीनान से सर हिला दिया। फिर कहा, फिर भी फैजी, तुमसे कभी ना कभी हमाकत सरजद होगी और ज़रूर होगी। सारा पोल खुल जाएगा। खैर, मैं गलती भी करूंगा तो किरण इतनी अक्लमंद नहीं कि समझ जाए, और आजकल तो इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। सवाए अम्मा की खिदमत अतात के और कुछ सूझ ही नहीं रहा। हर आने वाले को मेरा जासूस समझकर खातिर तवाज़ा में पैसे उड़ा रही है। उसकी जान पर बनी है। अज़मी, मुझे तुम्हारी सहेली यानी नन से खतरा है। मीरा बतौर जासूस, वो हमदर्दी में किरण को बता ना दे। ना, कभी नहीं। किरण से बहुत खफा है वो, अज़मी ने यकीन से कहा। अलबत्ता किरण को अकल हुई और कहीं से उसे सुन गुन मिली तो मुझसे बदजन हो जाएगी वो। होने दो, फैजी ने कहा, मैं सब ठीक कर लूंगा। कितने दिन हो गए हैं हमें हमें आए हुए? अभी वापसी में 3 महीने बाकी हैं। 6 महीने का तो काम था यहाँ, अर्जुमन ने अंगड़ाई लेकर कहा। सजा के 3 महीने, रिहाई में अभी कुछ देर है। भाई, शरीफाना तर्ज अमल के इनाम में कैदियों की सजा माफ भी तो। अर्जुमन बोला। माफ नहीं होती, कम हो जाती है, अजमी ने कहा। वैसे क्यों ना सजा कम कर दी जाए? अच्छा, तुम दोनों अक्सरियत में हो। फैजी ने मजबूरी से कंधे उचकाए। हम शादी की सालगिरह के दिन किरण को आम माफी का हुक्म दे देंगे, अमेरिका से। अज़मी और अर्जुमन ने तालियां बजाकर दाद दी। बिस्तर पर लेटे फैजी ने आहिस्ता से कहा, बस 3 महीने, इसके बाद माफ़ी और मिलन का मौसम। उसने तकिए के नीचे से किरण की तस्वीर निकाली और जेब में रख ली। जुदाई का मौसम गुजर रहा था, खत्म होने वाला था। वो डायरी में आने वाले बहार के दिनों का इंतजार करने लगा। 3 माह बाद जुदाई के पेड़ में माफ़ी की कोंपल फूटेगी और मिलन की कलियां खिल जाएंगी और जिंदगी महक उठेगी। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है और ये स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। और इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो बहुएँ आकर ये सब करती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, और बहुओं को ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जनरली देखा जाए तो किरण का करैक्टर इन्होंने इसमें इतना बुरा नहीं दिखाया। जब उसकी माँ थी और जब वो अलग हुई है तब भी, जब इन्होंने बताया है कि वो उसका सामान उनके किराएदारों का बाहर फेंक रही थी, तब भी किरण ने अपनी नज़रें अपनी सास से चुरा ली थी। मतलब कि उसे फ़ील हो रहा था कि ये गलत हो रहा है, मगर वो अपनी माँ के दबाव में थी। तो वैसे देखा जाए तो लड़कियां अक्सर अपनी माँ के दबाव में हैं आकर ऐसी चीज़ें करती हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान की अपनी अकल और समझ बूझ भी कोई चीज़ होती है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे जनरली वो एक अच्छा ही करैक्टर लगा मुझे, यानी कि वो एक अच्छी और फर्माबरदार बीवी भी है, वो बात मानती है और अच्छी बहू भी है। फाइनली ये एक अच्छा एंड था कहानी का और बहुत अच्छा लगा। आप अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसी लगी स्टोरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।